جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارے کے لحاظ سے تو چھٹا ہے، صورت کے لحاظ سے سورہ نساء ہے، اور آیت نمبر ہے 148 کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بری بات کو زور زور سے کہے، یعنی بآواز بلند کہے، بآواز بلند کوئی بات کہے جو بری بات ہو، سوائے اس کے کہ وہ آدمی وہ کہے جو جس پہ ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو کوئی بری بات لگی، اب کسی کے بارے میں یوں ہی برا دل چاہ رہا ہے، کوئی اچھا نہیں لگا، تاثر نہیں ہوا، اس کا چہرہ اچھا نہیں لگا، یا اس کا کوئی بات اچھی نہیں لگی، یا کسی طرح کا رویے پہ تکلیف ہوئی، تو اب معلوم ہوا کہ اس کی یا تو اس کے سامنے کہہ دیں تو ایک بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بعد میں غیبت کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیبت کرنے کا معاملہ، اور وہ بھی کھلے عام سب کے سامنے کرنا، اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، کسی نے اس کا پیسے لے لیے، کسی پہ زیادتی کر دی، وہ اس کا لوگوں سے ذکر کرے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ ان تبدو خیرن و تخفو، اگر تم کوئی بات خیر کی کرتے ہو اور کھل کے کرتے ہو، سب کے سامنے کرتے ہو، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپ کے کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ اور تعفو عن سوء، اور تم اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، کوئی برائی کی اور تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت معاف کرنے والا ہے، تمہیں معاف کر دے گا اس کی جگہ پر۔ وہ لوگ جنہوں نے جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ رسولوں میں تفرقہ ڈال دیں، یعنی کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم تو بعض نبی میں مانتے ہیں، بعض نبیوں کو نہیں مانتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک درمیان کا راستہ نکالیں، جب نہ ایمان کا راستہ ہو نہ کفر کا راستہ ہو، بیچ کا راستہ نکال لیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو آدمی بیچ کا راستہ نکالے گا تو وہ کفر کے ساتھ مل جائے گا، ایمان کے ساتھ نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ تنہا راستہ کو پسند کرتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ ہو جائے گی تو وہ راستہ ایمان کا نہیں رہے گا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جو کفر کے ساتھ حق کے ساتھ کفر پہ چلے گئے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ کافر ہو گئے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا دروازہ تیار کر لیا، جہنم کا راستہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جتنے آدم علیہ السلام سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے، کسی کو مانے کسی کو نہیں مانے۔ تو جو ایسا کرتے ہیں ہم ان کو ان کا اجر دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور یہ اہل کتاب آپ سے پوچھتے ہیں، یعنی جب آپ ان کے کہتے ہیں کہ بھائی میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تو آپ سے ایک مطالبہ کرنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کریے کہ ہمیں ایسا لگے کہ سامنے سے کتاب آپ کی لکھی ہوئی پوری کتاب، قرآن تھوڑا تھوڑا سا نہیں اترے بلکہ ایک پوری کتاب کی شکل میں آسمان سے اترتا ہوا ہمیں دکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں یہ موسیٰ سے بھی کہہ چکے ہیں، موسیٰ سے تو انہوں نے یہ تک کہا تھا، جو اس سے بڑی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھیں گے آنکھوں سے، تب ہم مانیں گے آپ کہ آپ اس کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کڑکا ان پہ بھیجا تھا بجلی کا، جو ظلم کی وجہ سے اس نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ کے قوم کے ماننے والوں نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دے دی تو انہوں نے کیا کیا؟ کتاب کے بعد بھی بگڑ گئے کہ وہ ایک بچڑے کو انہوں نے پوجا کرنا شروع کر دی، جبکہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانی آ گئی تھی۔ پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو بہت ہی مضبوط ترین دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ورفعنا فوقہم طور، اور ایک دفعہ جب انہوں نے یہ ہماری بات کو ماننے میں انہوں نے آنا کانی کی اور پریشان کرنے لگے، تو ہم نے طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، یعنی وہ لگا کہ جیسے ان کے اوپر ہے اور کبھی بھی گر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا، اس لیے کہا کہ تاکہ وہ اپنے میثاق پہ، اپنے بندھن پہ، اپنے عہد پہ یعنی اپنی عہد پہ قائم رہیں۔ اور ہم نے ان سے کہا تھا، جب ایک دفعہ پچھلے بھی دفعہ بھی تذکرہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، کہ ہم نے کہا تھا تم اس بستی میں جب جانا تو سجدہ کرنا اللہ کی خاطر، اور ہم نے یہ بھی بات کہی تھی کہ سبت کے دن، سنیچر کا جو دن ہوتا ہے، اس میں تم حد سے آگے مت بڑھنا۔ اور ہم نے ان سے بڑے مضبوط بندھن باندھے تھے ان کے ساتھ عہد و پیمان کے۔ تو اب انہوں نے جب ہمارے ساتھ میثاق کو توڑ دیا، پھر انہوں نے ہماری آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، اور پھر انہوں نے بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور بغیر کسی حق کے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر انہوں نے تو یہ تک کہا کہ جب ہمارے نبیوں نے جب ان سے کہا کہ تم سنتے کیوں نہیں ہو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم پہ اثر کیوں نہیں ہوتا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ اس بات پر شرمائیں، انہوں نے ڈھیٹ ہو کر کہا کہ نہیں ہمارے دل جو ہے نا بڑے مضبوط ہیں، ان پہ خلاف چڑھے ہوئے ہیں، آپ کی ایسی باتوں پہ اتنی آسانی سے اثر نہیں ہوگا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ غلاف نہیں چڑھا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ ایمان لا ہی نہیں سکیں گے، کچھ ہوں گے جو بچ جائیں اور ایمان لے آئیں گے۔ وہ بے کفر ہیں، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے، اور پھر انہوں نے مریم پہ بہتان لگایا، مریم پہ یہ بہتان لگایا کہ یہ بچہ جو ہے وہ یوسف کارپینٹر تھا، اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ وہ یہ کہ اس طریقے کی بات انہوں نے کہی۔ تو ہم نے جب مریم کو
پاک و دامن رکھا، پاک دامن نہیں ہے وہ، اور بالکل پاک صاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی معجزے کے طور پر یہ بچہ دیا ہے، لیکن انہوں نے ان پر بہتان لگا دیا. اور پھر انہوں نے اس سے بڑھ کر ایک اور بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مسیح جو عیسیٰ بن کر آئے، عیسیٰ ابن مریم جو مسیح بن کر آئے تھے، ہم نے تو ان کو بھی قتل کر دیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کریکشن کی ہے اس کے بعد کہ وما قتلوہ، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، اور ان کو ایک ایسی صورت لگنے لگی جو جس کو وہ سولی دے رہے تھے ان کو لگا کہ وہ سولی دے رہا ہے عیسیٰ کو. تو شبہ کے دو مطلب عام طور سے لوگوں نے بتائے ہیں. ایک تو یہ آتا ہے کہ جو ان کا ایک حواری تھا اس کو انہوں نے خرید لیا تھا اور اس سے کہا تھا تم ایسا کرو کہ ہمیں بتا دو عیسیٰ کون ہے جو حواریین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ہم ان کو خالی پکڑ لائیں گے اور ان کو سولی دے دیں گے. اور وہ غیر مسلم یعنی حکومت تھی، لیکن یہودیوں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ سولی دے دیں ان کو. تو وہ جب وہ حواری اندر داخل ہوا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں ایسا کروں گا کہ جو عیسیٰ ہیں ان کے سر کو میں چوموں گا، جب میں چوم لوں سمجھے نا وہی عیسیٰ ہیں. تو وہ جو فوجی آئے تھے ان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے عیسیٰ کو پکڑ لیا. اب ان کی بائبل میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ عیسیٰ پہ انہوں نے ان کو جو سولی دینے کی لکڑی تھی وہ ان کے کندھے پہ رکھ دی، وہی لے کے چلیں گے اس کو اس جگہ پر جہاں سولی دینا ہے. تو وہ آتا یہ ہے کہ اس میں کہ وہ راستے میں تھکے اور انہوں نے ایک آدمی سے کہا ذرا سا میری لکڑی تھوڑی دیر کے لیے اٹھا لو تم. اب وہ ہوا یہ کہ جب لکڑی اٹھا کے وہ آدمی چلنے لگا تو تھوڑی دیر بعد اچانک حضرت عیسیٰ غائب ہو گئے، ان کو کسی کو نظر ہی نہیں آئے. اچھا فوجی جو تھے انہوں نے کہا جس کے کندھے پہ لکڑی ہے وہی سولی دیا جائے گا، تو انہوں نے ان کو سولی دے دی. ایک روایت تو یہ ہے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ وہ جو حواری تھا جس نے یہ مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا تھا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ چیخ رہا ہے کہ میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس کو مانی نہیں بات اور اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کو شبہ لگ گیا تھا، ان کو ڈاؤٹ ہو گیا ہے، لیکن حقیقتاً انہوں نے عیسیٰ کو سولی نہیں دی. یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل پکی بات کر دی. ان الذین اختلفوا فیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شکوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو طرح طرح کے ورژن ملیں گے آپ کو. کوئی کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے، طرح کہہ رہا ہے. خود وہ یقینی بات نہیں کہہ سکتے، اور جو خبر دینے والے ہیں وہ بھی وہ نہیں ہے جو وہاں موجود تھے، بلکہ سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ان کے پاس علم کی بات نہیں ہے، صرف گمان پہ بات کر رہے ہیں. ما قتلوا یقیناً. پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل کنفرم کر کے یہ بات کہی کہ ہم پکی بات تم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر فرض کیجیے روح کو اٹھایا ہے تو ہر روح اوپر جاتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تو اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے جسم کو اور ان کی روح کو دونوں کو اوپر آسمان پہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ بہت عزیز ہے اور حکیم ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ آیت ہے، یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نہیں آئیں گے، تو اس آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ بنیں گے. اب دیکھیے موت کب ہوئی ان کی، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت اٹھائے گئے تھے تو ان کے تو 12 حواری کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا تھا ان کے اوپر. اور اس کے بعد جب مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھا لیے گئے، اب دوبارہ اگر نہیں آئیں گے تو سوال یہ کہ پھر کون سا گروہ ہوگا جو ان پر ایمان لائے گا. اور جب کہ اللہ نے یہاں پر لفظ استعمال کیا موت کا، پہلے اٹھایا رفع کرنے کا، اور رفع کرنے کو آپ چاہیں تو موت کے معنی میں لے لیں، لیکن اللہ نے جب موت کی بات بعد میں کہی تو اس کا مطلب پہلے والا اٹھانا جو ہے وہ زندہ حالت میں اٹھائے گئے تھے، اور جب دوبارہ آئیں گے تب ان کی موت ہوگی. تو اس کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں، دو روایتیں اس کی تفسیر بنتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اہل کتاب میں ایسے لوگ ہوں گے جو نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام جب آ جائیں گے تو ان کی ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر، یعنی اس وقت جتنے عیسائی ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے. اور وہ مطلب یہ ہے کہ وہی اہل کتاب ہوں گے جو اس وقت ہوں گے. حالانکہ ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ ہر کافر جو ہوتا ہے عیسائی جب مرنے لگتا ہے تب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے موت سے پہلے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ غلط ہے. لیکن یہاں پر جو لفظ آیا ہے اس سے یہ بات زیادہ مضبوط نہیں لگتی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ہوں گے جو ایمان لائیں گے. تو ظاہر ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک عیسائی ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، تو وہ گروہ کون سا ہوگا؟ وہ وہی ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے. اور یہ آیت میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو، قیامت کی وہ نشانی ہے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، پھر اس کے بعد انہوں نے اور مزید کفر کیا کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ دیکھو تم حلال چیزوں کو جو ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو کھایا کرو، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنے توبہ خود ہی حرام کر لیا. نتیجہ جب انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو ہم نے ان کا اللہ نے کہا کہ جب وہ ظلم کرنے لگے یہودی لوگ تو ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں جو طیب تھیں اور ہم نے ان کے لیے حلال کر دی تھی ہم نے ان کو حرام کر دیا. اور ان کے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، تو اس کی بھی سزا ان کو ہم نے دی. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ایک وہ ظلم انہوں نے اور کیا کہ سود لینا شروع کر دیا.
سود کو مطلب وقد نہوا عنہ، جبکہ ان کو اس سے روک دیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، مزید جرم کیا، یعنی آپ دیکھیے جرم پہ جرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے بڑے دردناک عذاب ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ایسے لوگ جو علم میں بہت مضبوطی رکھتے ہیں، گہرائی اور مضبوطی دونوں چیزیں، یعنی گہرائی بھی ہے بے پناہ ان کے اندر، مطلب ایک ڈیپ ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی مطلب جو علم ہے وہ بالکل پکا ہے، سچا ہے، کسی قسم کے اس کے اندر آمیزش نہیں ہے، گمان کی، شبہے کی، کسی قسم کی مطلب یہ کہ علم سے باہر جہالت کی۔ تو ایسے راسخین جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان میں سے کچھ ہوں گے وہ، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک، تو وہ لوگ وہ ہیں، وہ کون ہوں گے؟ جو آپ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو دیتے ہیں، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم بڑا بڑا اجر دیں گے۔ انا اوحینا الیک، اے نبی، جس طرح سے ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہم اور پہ نبیوں پہ بھی کر چکے ہیں، ان میں سے ہم نوح کو بتاتے ہیں، نوح پہ ہم نے وحی کی تھی، اور اس کے بعد بہت سے نبی آئے جن پہ ہم وحی کرتے رہے، پھر ہم نے ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق، یعقوب اور اسباط، ان کی اولاد یعقوب کی جو ہے ان پر، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، یہ سب پہ ہم نے وحی کی۔ اور داؤد کو تو ہم نے ایک خاص کتاب دی تھی جو زبور تھی، جس کے اندر وہ جو تھے نغمے کی شکل میں، وہ توحید کے اس میں نغمے گاتے تھے، نغمے سناتے تھے، فرشتے اور پرندے ان کے ساتھ نغموں میں شریک ہوتے تھے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ، اور ایسے رسول جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ بھی کر دیا قرآن میں، اور ایسے بہت سے رسول جن کو ہم نے، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں، اور موسیٰ کے ساتھ تو ہم نے کلام کیا تھا۔ اور یہ رسول کیسے تھے؟ بشارت دینے والے تھے، ڈرانے والے تھے۔ اور یہ ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ کل انسان ہم سے یہ بحث نہ کرے کہ اللہ میاں ہم نے ٹھیک ہے، ہم نے آپ سے عہد تو کیا تھا، لیکن آپ دنیا میں اگر آپ نے ہمیں ایک دفعہ ریمائنڈر بھیج دیا ہوتا تو ہمیں آسانی ہو جاتی۔ تو ہم نے یہ رسول بھیج دیے ہیں تاکہ کوئی انسان ہم سے حجت نہ قائم کر سکے کہ ہماری بات آپ کو پہنچانے والا کوئی آیا نہیں تھا۔ لیکن اللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم نے جو رسولوں کو بھیجا ہے، رسول کو وہی بھیجی ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے گئی ہے، ایسا نہیں کہ اچانک ہمارے بغیر علم کے کوئی صاحب نے ہم سے کوئی بات لے لی ان کو پہنچا دی، نہیں، ہم نے اپنے طریقے سے، اپنے علم کے ذریعے سے جبریل کو دیا، جبریل نے اپنے طریقے سے ان کو پہنچایا، اور اس بات پر فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ تو گمراہی میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی نہیں کرے گا، نہ تو ان کو سیدھا راستہ بتائے گا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دیکھو اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اس سے خود ثابت ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں تھے، کہ اے لوگو دیکھو تمہارے پاس یہ رسول آئے حق کے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کی بات لے کر، تو اگر تم خیر چاہتے ہو تو ان پر ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم انکار کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کی زمین آسمان سب اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ایک چیز کا جو مقدار ہوتی ہے، اس کو دو چیزیں ہوتی ہیں، مقدار بڑھا دیجئے تو غلو ہو جائے گا، اور فرض کیجئے 4-5 چیزوں کا ایک تناسب ہے، اس تناسب کو آپ آگے پیچھے کر دیں، کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، اس کو غلو کہتے ہیں۔ مثلا مثال دوں کہ فرض کیجئے آپ چائے میں 1 چمچہ یا 2 چمچے شکر ڈالتے ہیں، آپ کوئی 10 چمچے ڈال دے تو اس کو غلو کہیں گے۔ مثلا ایسی فرض کی نمک اس میں ڈالتے ہیں، اب نمک کی 1 چٹکی ڈالتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ چمچہ بہت بڑا بھر کے ڈال دیا تو یہ غلو ہو جائے گا۔ تو غلو نام ہے دین کا ہی ہے، دین کا ہی حکم ہوتا ہے وہ، لیکن اس کی مقدار کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یعنی فرض کی جو چیز بنیادی ہے اس کو ہم فروعی بنا دیں، اور جو فروعی ہے اس کو بنیادی بنا دیں۔ اور جس حساب مثلا فرض کی نماز میں بہت سے کام کرتے ہیں، اب مثلا ایک آدمی وضو کر رہا ہے، فرض کی آدھا گھنٹے تک وضو کرتا رہے اور ہماری نماز ہی نکل جائے تو اس کو غلو کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم دین میں غلو مت کرو۔ غلو کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس قدر محبت کی، اور ایسا ان کو معجزانہ طور پر ان کی پیدائش پر ان کو اعتقاد ہو گیا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، یہ غلو کر دیا انہوں نے۔ رسول مانتے بہت اچھی بات تھی، ظاہر کہ نبی رسول عیسیٰ علیہ السلام رسول تو تھے، لیکن اس سے جب بڑھا دیا تو غلو ہو گیا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ پہ وہی بات کہو جو حق ہے۔ اور دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مسیح کون ہے، عیسیٰ ابن مریم ہے، جو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے خاص کلمے سے ان کی پیدائش ہوئی ہے، جس کلمے کو مریم کو دیا گیا، ڈالا گیا تھا ان کے اندر، اور وہ روح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی روح ان کو ڈالا گیا۔ تو دیکھو اللہ پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، اور دیکھو 3 مت کہو، یہ مت کہو کہ تین خدا، ٹرینٹی، کہ 3 خدا ایک خدا ہے، ایک خدا 3 خدا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر اب بھی تم رک جاتے ہو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہی رہے گا، وہ احد ہے، احد کے علاوہ مطلب اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔
اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کی بہت اس سے بلند و برتر ہے کہ اس کو کسی بیٹے کی ضرورت پڑے. بیٹا تو وہ ہوتا ہے جس کے بعد آدمی اس کے بعد کام سنبھالتا ہے, اور بیٹا جب ہوگا تو آدمی دوسروں کے مقابلے میں بیٹے کو زیادہ چاہے گا, تو دوسروں کا حق مار سکے بیٹے کو مضبوط کرے گا. لہو ما فی السماوات ما فی الارض, دیکھو اللہ کے لیے سب کچھ ہے, زمین آسمان میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کارسازی میں کافی ہے. لن یستنکف المسیح, پھر اللہ نے ایک اور بات کہی, دیکھو مسیح خود جو ہیں ان کو اس بات پر کوئی شرم نہیں ہے, ان کو کوئی اس بات پر شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی, عار نہیں آتی. یعنی وہ ان کو کوئی اپنے لیے وہ ذلت کی بات نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر رہیں. اور نہ فرشتوں کو, جو اللہ کے قریب ترین فرشتے ہیں, ان کو اس بات پر شرم آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہ بنے. اور جو بھی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو ہم ان کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں, نیک عمل کیے ہیں, ہم ان کے اجر دے دیں گے, ان کے عمل میں بڑھانے کے لیے فضل سے نواز دیں گے. ان کو جتنا اجر ہوگا اس سے اور بھی ہم بڑھا کر دیں گے. لیکن جو لوگ ہماری عبادت میں اپنے آپ کو مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ان کو جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ہیٹی ہو گئی یا وہ گراوٹ ان کا ضلالت میں محسوس کر رہے ہیں, تکبر محسوس کر رہے ہیں, تو ہم ان کو بہت دردناک عذاب دیں گے. اور وہاں پر جب عذاب دینے کا وقت ہوگا تو اس وقت نہ کوئی ان کو بچانے والا آئے گا, نہ کوئی مددگار آئے گا. اے لوگوں, پھر اللہ نے لوگوں کو یہاں مخاطب کیا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو مدنی صورتیں ہیں اس میں ناس کا لفظ بہت کم استعمال ہوا. دیکھیں یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ اے لوگوں دیکھو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی ہے. بہت برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جو بالکل روشن ہو, یعنی اس میں کسی قسم کا آدمی کو کوئی قسم کے شبہ کی بات نہ ہو. اگر آپ سورج کو سامنے دیکھ رہے ہیں تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ سورج نہیں کوئی اور چیز ہے, یہ برہان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اتنی عظیم برہان کے ساتھ تمہیں نبی بھیجا ہے اور تمہارے لیے ایسے کتاب اتاری ہے تمہارے نبی کے, ہم نے تمہارے نبی کے ساتھ جو نور ہے, یعنی ایمان کا نور ہے اس کے اندر, اس میں حق کا نور ہے, اس میں باطل سے انسان کو بچنے کے لیے جو تاریکی ہے باطل کی اس سے واضح کرنے والا نور ہے جو ایمان کے ذریعے سے ملتا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اور ان کو فضل سے نوازے گا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے گا. یستفتونک, اب یہاں پر یہ وہ آیت آئی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. تو اللہ یفتیکم فی الکلالہ, پھر آپ سے سوال کیا ہے کلالہ کے بارے میں, جس کے بعد مطلب یہ جس کی اولاد نہ ہو. تو اگر کسی شخص کی کا انتقال ہو گیا, اب اس کی نہ تو اولاد تھی نہ اور اس کی بہن ہے, فلہا نصف ما ترک, تو اس کے لیے اگر اس کی خالی ایک بہن تنہا اس کی وارث ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا جیسے لڑکی کو ملتا ہے. وہو یرثھا, اور وہ اس کی وارث ہو جائے گی. ان لم یکن لہا ولد, اگر اس لڑکی کا اس بہن کا یعنی اس کی جو بہن ہے اس کا اپنا کوئی بچہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ دو بہنیں ہوں گی تو ان کو 2/3 ملے گا جو وہ چھوڑتا ہے. لیکن اگر وہ بہن بھائی کئی ہیں تو پھر ان میں سے جو مرد ہوگا اس کو 2 حصے ملے گا اور لڑکی کو 1 حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ اس بات کو تمہارے لیے واضح کر دیتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو. اب دیکھیے یہاں پر اصل میں جو بات تھوڑی سی اضافہ ہوا ہے وہ 2 باتوں کا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ اگر لڑکی کا یعنی بہن کا بیٹا ہے تو وہ اس کا عصبہ بن جائے گا, تو اس کے بعد اس کے عصبہ کے ذریعے سے وہی حصہ ہوگا جیسے کہ بیٹے کا ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے پھر وہ یعنی لڑکا جو لے گا اس کے بعد مطلب یہ کہ باقی جو ہوگا وہ لڑکے کو مل جائے گا اس کا. اور ہاں اگر وہ بیٹا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے میراث کا حکم بدل جائے گا. اگر وہ 2 ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے 2/3 مل جائیں گے جبکہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے ان میں. لیکن اگر بہن بھائی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ملے گا. لیکن یہاں اللہ نے ذکر کر دیا کہ ایسی صورت میں 2 حصے ملیں گے لڑکے کو, 1 حصہ ملے گا لڑکی کو. یہ پہلی والی آیت میں نہیں تھا جو کلالہ میں تھا, تو یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر دیتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ, ان تضلوا, کہ کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے. اب یہ سورہ مائدہ ہے. مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو, یعنی کھانے کا بچھونا ہوتا ہے جس پہ آپ کھانا رکھتے ہیں. زمین پہ بچھا دیا تو اس پہ کھانا رکھ دیا یا ٹیبل پہ بچھا دیا. تو اس کو مطلب یہ کہ اس کو چونکہ قرآن مجید میں یہ واقعہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دسترخوان کھانے کے سمیت اتارا تھا, تو اس لیے سورہ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے ایمان والو دیکھو تم نے جو عقد کیے ہیں, عقد کا مطلب ہوتا ہے, عقد کہتے ہیں بندھن کو, یعنی اگر آپ 2 رسیاں لیں اور ایک دوسرے کو باندھ دیں تو اس کو کہتے ہیں عقد کرنا. تو 2 ناٹ اگر آپ لگائیں گے تو ناٹ جو ہوتی ہے وہ 2 طرفہ ہونے سے ہوتی ہے, یعنی اگر آپ ایک رسی کو خالی گرہ لگا دیں گے تو گرہ نہیں لگے گی, لیکن جب 2 کو جوڑ کے لگائیں گے تو اسی سے عقد نکلا کہ ایگریمنٹ. اور ایگریمنٹ کا مطلب جو 2 طرفہ ہوتا ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم نے عہد کیا, ایک پارٹی ہم ہیں, ایک پارٹی اللہ تعالیٰ ہے. دنیا میں انسانوں سے عہد کیا ہے تو ایک پارٹی ہم, ایک دوسرا ہے. تجارت کا ہو, شادی کا ہو, اس کے علاوہ جو بھی مطلب یہ کہ لین دین کے ہوں تو اس میں عقود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی تم بندھن باندھتے ہو ان کو تم پھر پورا کرو.
یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، تو ظاہر سب سے بڑا عقد تو ہے ایمان کا، اس کے بعد اور دوسرے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، پھر ظاہر ہے کہ عقد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عقد ہوتا ہے جو لازمی ہوتا ہے، لازمی کا مطلب یہ جس میں دونوں طرف سے کینسلیشن ہوگا، دونوں طرف سے منظوری ہوگی اور دونوں طرف سے کینسلیشن ہوگا۔ ایک عقد ہوتا ہے جو کسی قسم کا چیریٹی کا ہوتا ہے، تو اس میں جیسے کسی کو آپ نے تحفہ دیا فرض کیجئے، یا کسی کو آپ نے کوئی چیز عاریتاً دے دی، ویسے ہی استعمال کے لیے دے دی، تو آپ نے دے دیا، اس نے لے لیا، لیکن آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کو ختم کر دیں، اس کا لازمی طور پر منظوری لینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو طرح طرح کے عقود ہیں جو شریعت میں بتائے گئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ جس طرح کا بھی عقد ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اب کوئی کسی وجہ سے کوشش نہیں کر سکے، نہ ہو سکے، مجبوری ہو جائے، تو اس کے حکام پھر الگ ہوں گے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ جانور جو چرائے جاتے ہیں، یعنی پالتو جانور ہیں، ان کی تمہارے وہ جانور جو گوشت نہیں کھاتے، جو شکار نہیں کرتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ وہ حلال کیا مطلب ہے؟ دو طرح کا حلال ہے، ایک تو وہ خود حلال ہے، لیکن وہ حلال اس وقت ہوگے جب ان کو ذبح کر دیں گے، یعنی ذبح سے پہلے ان کا گوشت کاٹ لیں، مثلا ایک پیس نکال لیں اس میں سے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے وہ مر گئے تو اس وقت ہم نہیں کھائیں گے اسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے ہم نے وہ جانور جو ہیں، سوائے اس کے جن کے بارے میں ہم تم کو پہلے بتا دیا ہے، جن کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیا گیا ہے کون سے جانور حرام ہے، جیسے جو وہ ہیں چوپائے تو جائز ہو گئے، پھر اس کے بعد جو شکار کے جانور ہیں وہ بھی ان میں سے جو کھانے والے جانور ہیں ان کو شکار کر سکتے ہیں، لیکن مثلا جو درندے ہیں، مثلا یہ جو خبیث قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، ان کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو پھر تمہیں اس کے بعد یہ کرنا ہوگا کہ اس کا خیال رکھو گا، اگر تم احرام کی حالت میں ہو اور راستے میں تمہیں کوئی شکار مل جاتا ہے تو اس وقت تم شکار نہیں کرو گے، چاہے وہ حرم کے باہر ہو چاہے حرم کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں، یعنی میقات سے لے کے احرام کا جب تک کھل نہیں جائے اس وقت تک، اور جب احرام کھل جائے گا تو کعبے کا اندر کا جو شکار ہے وہ بھی نہیں، بغیر احرام کے بھی نہیں کر سکتے، لیکن باہر والا جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے، بغیر احرام کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو حکم دیتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی، جو اس کی دل چاہتا ہے اس کے مطابق وہ حکم دیتا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے شعار کو حلال مت کر دو، اللہ تک حلال یعنی اس کو حلال مت سمجھو۔ شعار اصل میں کہتے ہیں کسی علامت کو، تو علامت یہ ہے کہ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ کسی بات کو اپنی علامت قرار دے دیتا ہے تو وہ اتنی اہم ہو جاتی ہے وہ چیز کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام گویا اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کی حرمت کو ماننا اللہ کی حرمت کو ماننا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے اذان ہے، مثلا فرض کی اذان جو ہے اس کو دے نہ دے نماز ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ کی ایک پہچان ہے۔ اس طریقے سے فرض کیجئے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، ایک شعار بن گیا ہمارے، مطلب یہ کہ مختلف قسم کی، جیسے اب دیکھیے کہ یہ اونٹ جو تھے جب اللہ کی راہ میں قربانی کرنے حج میں جاتے تھے تو اس میں ایک رسی باندھ دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسی کو کہا ہے کہ یہ شعار ہے۔ شعار رسی کیا چیز ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے گھر پہ قربان ہونے والے جانور ہے تو اس کی عظمت کو اللہ نے کہا کہ اس کی عظمت کو ذہن میں رکھنا، اور اس کو مطلب یہ کہ یہ مت سمجھنا کہ ارے غیری چیز ہے یا بالکل نکمی چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ اور دیکھو مہینہ جو حرام کا مہینہ ہے اس کی بے عزتی مت کرنا، اس کو مطلب یہ کہ جان مال کے اس کو تم حرمت ہم نے رکھی ہے اس کو ختم مت کر دینا، اور جو جانور قربانی کے لیے حج کے لیے لیا گیا اس کی بھی حرمت رکھنا۔ ولل قلائد، اور ایک رسی تم نے اس کے باندھی ہے تو اس کی بھی حرمت کو تم ماننا۔ اور دیکھو ولا آمین بیت الحرام، اور دیکھو جو لوگ گھر میں آنے والے ہیں، مطلب یہ کہ حرم کے اندر آنے والے ہیں، تو ان کے اندر جو آنے والے ہیں ان کو بھی تم حلال مت کر دینا کہ ان کو مال کو لوٹ لو یا ان کو قتل کر دو۔ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور وہ لوگ وہاں آتے ہیں تاکہ اللہ کے رب کا فضل تلاش کریں اور اس کی مرضی کو حاصل کریں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم اپنا احرام سے نکل جاؤ تو آزادی ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہوگا کہ مکے کے اندر کا جو شکار ہے وہ اس وقت نہیں کر سکتے۔ اب تو آج کل تو وہ شکار خیر ہوتے ہی نہیں، پہلے زمانے میں یہ مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ظاہر ہم جہاز سے جاتے ہیں، کہیں راستے میں کہیں شکار کا سوال ہی نہیں، اور اب وہاں آس پاس شکار ہے بھی نہیں، لیکن پہلے یہ بات تھی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، دیکھو اگر تم کسی قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی بھی ہے اور تم اس سے دشمنی کرتے ہو تو تمہیں انصاف پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے، تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر فرض کرو کسی قبیلے سے تمہاری لڑائی ہو گئی ہے اور وہ مسلمان ہیں اور وہ حج کرنا چاہتے ہیں، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر تم حج کے نگہبان ہو، حج کے امور کے ذمہ دار ہو، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو حج پہ آنے سے روک دو۔ یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک ملک تھا جو آج کل جو ملک کا حرم کا ذمہ دار ہیں، وہ ایک قریب کے ملک سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی کیا مطلب، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کو حج پہ آنے سے ہی روک دیا تھا انہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی صریح خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کو ناپسند ہے وہ لوگ، اس کے باوجود آپ ان کو حج میں آنے سے نہیں روکتے۔ ہاں اگر کافر ہوں تب تو ٹھیک ہے آپ روک دیجئے، لیکن یہ ایک ان تعتدوا، اور اگر تم ایسا کرو گے تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور دیکھو آپس میں تمہارا معاملہ جو ہے نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ تعاون کا ہونا چاہیے، یعنی یہ اجتماعیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہماری اجتماعیت کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ ہم ہر یعنی برائی پہ تعاون کریں یا اچھائی پہ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری صرف اچھائی پہ تعاون ہونا چاہیے, برائی پہ بالکل تعاون مت کرو. نہ تعاون کرو آپس میں گناہ پر اور سرکشی پر. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ. پھر اللہ نے یہاں بیان کیا کہ وہ جانور جو مردہ ہو جائے اس کو تم نہیں کھا سکتے, اب تم ذبح بھی کر دو گے تب بھی وہ حرام رہے گا. اس میں آپ نے فرما دیا کہ ہمارے لیے مچھلی کو حلال کر دیا گیا ہے, اور ٹڈی جو ہوتی ہے لوکسٹ اس کو کھا سکتے ہیں, چاہے اس کو ذبح نہیں کرنا, ہم کریں گے بھی نہیں اسے, کھا سکتے ہیں اسے. والدم, اور جو خون ہوتا ہے اس خون کو تم نہیں کھا سکتے. بس کیجیے آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ خون کے ہزاروں استعمال نکل آئے, اب تو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے, کھاد میں استعمال ہوتا ہے, لیکن غذا میں اگر استعمال ہوگا تو وہ حرام ہوگا. اور سور کا جو گوشت ہے وہ حرام ہے. اور اگر کسی چڑھاوے کا کوئی ہو, کسی بت پر کوئی خون ذبح کیا ہوا جانور ہو, چاہے وہ حلال جانور ہو ذبح کیا ہوا لیکن چڑھاوا ہو اللہ کے علاوہ کسی کا ہو, تو پھر اس کو نہیں کھا سکتے. اور اگر کسی کا گلا گھٹنے سے, مثلا جیسے ایک قوم ہے یہاں پر بہت مشہور ہے ہندوستان کی, وہ حلال جانور نہیں کھاتے, وہ جانور کو گھونٹ دیتے ہیں, اس کو تو سفوکیٹ کر دیتے ہیں اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا جانور اگر ہے تو اس کو تم نہیں کھا سکتے. والموقوذۃ, اور ایک ایسا کوئی جانور ہے چوٹ کھا کے, مثلا آپ گاڑی سے چلا رہے تھے اور آپ کی گاڑی سے ایک ہرن ٹکرا گیا اور ایک دم چوٹ لگی اس کے, اور چوٹ سے وہ مر گیا, تو آپ اس کو اب نہیں کھا سکتے. لیکن اگر وہ گرا اور زخمی ہے اور آپ ذبح کر لیں تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں. والمتردیہ, اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی بکرے ہوتے ہیں, کتنی اونچی سی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں, اب معلوم اچانک پھسلے اور گر کے مر گئے تو وہ نہیں کھا سکتے. والنطیحۃ, اور ایک دوسرے کو جانور سینگوں سے مار مار کے ہلاک کر دیں تو وہ جانور آپ نہیں کھا سکتے. یا جس کو کسی اس نے کھا لیا ہو, یہ ہوتے ہیں درندہ, شیر نے, مطلب یہ جو شکار کرنے والے جانور ہوتے ہیں, انہوں نے کسی شکار کو کیا, کھا لیا اسے, اس میں سے کچھ حصہ آپ کو مل گیا بچا ہوا, تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں اگر ایسا جانور وہ چھوڑ کے چلے گئے جو ابھی مرا نہیں تھا اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. وما ذبح علی النصب, اور جو کسی بتوں کی قربان گاہ ہوتی وہاں پر ذبح کیا جائے, وہ یعنی اہل لغیر اللہ, اور دونوں ایک ہی چیز ہیں, لیکن اہل کہیں بھی ہو سکتا ہے اور ایک ہوتا ہے جہاں ان کی جگہ ہی متعین ہے کہ یہاں بتوں کے لیے چڑھایا جائے گا. وان تستقسموا بالازلام, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی ناپسند کیا ہے کہ تم تیر پھینک کے قسمت کا آزماؤ. جیسے ہمارے لاٹری ہوتی ہے کہ آپ ایک لاٹری چلا دیں, قسمت سے کسی کا نام بہت نکلا ہے یا کچھ بھی نہیں نکلے, تو ایسے تیر پھینک کے تم تیروں سے پانسے لگا کر اس پہ تم جوا مت کھیلو, یہ بہت گناہ کی بات ہے. اور آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چونکہ یہ مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے بعد یہ آیتیں اتری ہیں, تو آپ نے یہ فرمایا تھا اس حجۃ الوداع کے جو خطبے میں کہ آج میں تم کو جو باتیں پہنچا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں اگلے سال نہ رہوں, تو تم میری باتوں کو یاد کر لینا, آگے والوں کو پہنچا دینا. پھر آپ نے پورا, اگر آپ دیکھیں تو ایک پورا ہیومن چارٹر دیا ہے, انسانوں کی زندگی کے اہم ترین نکات اس میں دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پہ یہ آیت اتاری. عرفات میں یہ آیت اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج تو کافر تم سے اس بات پہ مایوس ہو چکے ہیں کہ تم کو دین سے پھیر دیں گے, یہ تو اب نہیں کر سکتے تم کو, تو دیکھو تم مجھ سے ڈرتے رہو, ان سے مت ڈرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے تم سے مایوس ہو چکا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم کو لگا کے رکھے گا, مثلا لڑوا دے گا, بدگمانیاں کروائے گا, ایک دوسرے کا مال مطلب ایک دوسرے کا لوٹ لے گا آدمی, لیکن بہت بالکل کافر ہو جائیں کھل کے, ایسا آپ تم سے شیطان نہیں کروا سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. تمام تفصیلات دین کی, پرائیویٹ زندگی کی, پبلک زندگی کی, تجارت کی, سیاست کی, معیشت کی, ہر چیز کو ہم نے مکمل کر دیا, اور تم کو جتنی نعمتوں سے ہم نے نوازنا تھا وہ پوری تم کو دے دی. اور اب ہم مکمل طور پر اس بات پہ راضی ہیں کہ دین چلے گا تو صرف اسلام کا. پہلے بھی وہی دین تھا, لیکن اللہ نے اب جو دین کو مکمل شکل میں پیش کر دیا, تو اب تو ساری دنیا میں کوئی بھی دین چلے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دین نہیں مانا جائے گا, صرف دین اسلام مانا جائے گا. اب کوئی اگر آدمی کسی موقع پر ایسا ہو جائے کہ بھوکوں مر رہا ہو, اور اس کی حالت ایسی ہو جائے کہ اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا, اور وہاں پہ حرام گوشت مل رہا ہے اس کو, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم اتنی ضرورت بھر کھا لو, کہ بہت رغبت سے مت کھانا, لیکن یہ کہ اس کو مجبوری میں تھوڑا سا کھا لو, وہ چکھ لو اس سے تاکہ جان بچ جائے. تو اس میں اللہ نے کہا کہ اس کی اجازت ہے. اگر ایک آدمی کو ایسی حالت ہو شراب اس میں پینا پڑے تو مجبوری میں شراب پی لے تاکہ پیاس اس کی ختم ہو جائے. سور کھانا پڑ جائے تو اس میں کھا لے تاکہ اس کو ایک دو بوٹیاں کھا لے, لیکن بہت رغبت سے اور دھڑلے سے خوب کھائے یہ نہ کرے. یا سلونہ کا ماذا احل لہم, پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے, تو آپ فرما دیں جتنی طیب چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. طیب کے مطلب دو ہی ہیں, ایک تو جو شرعاً حلال ہے اور جو ہمارے مزاج کے لحاظ سے اچھی لگتی ہے, ہمیں رغبت ہوتی ہے اس میں, ویسے مزہ بھی ہے, ہمیں لگتا ہے, دل بھی چاہتا ہے ہمارا, تو دونوں چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. وما علمتم من الجوارح, اور تم نے تمہارے پاس سدائے ہوئے جانور ہوتے ہیں, عقاب ہوتا ہے, اور یا کتا ہوتا ہے جو ہنٹر ہوتا ہے, ہنٹر کتا, اگر تم نے اس کو سدایا ہے, سکھا دیا ہے,
اور تم اس کو سکھا کر بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہو اور وہ شکار پکڑ لیتا ہے تو تم اس کو کھا سکتے ہو اگر تم نے اس کو چھوڑا تھا اور اس نے کھانا اس کو میں سے کچھ کھایا نہیں، یعنی وہ پکڑے بیٹھا رہا جانور کو لیکن ذرا سا بھی حصہ نہیں کھایا اس نے، اور تم نے اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا، تم کھا سکتے ہو۔ یہی شکار کے بارے میں ہے کہ شکار میں اگر آپ کے پاس بندوق ہے اور بندوق سے آپ جانور کو نشانہ بنا کے بسم اللہ پڑھ کے اس کے گولی مارتے ہیں اور وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بسم اللہ ہو گئی، وہ حلال ہو گیا، چاہے گولی اس کو کہیں بھی لگے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لیتا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، دیکھو آج تمہارے لیے ہم نے تمام جتنے بھی طیب چیزیں سب حلال کر دی، اور اس کے بعد تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ تم اہل کتاب کا کھانا کھا لو۔ یہاں پہ لفظ ہے کھانا، کھانے میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے، کھانے میں تو پھل بھی آئیں گے، سبزی بھی آئے گی، لیکن یہاں پر اس کی تفسیر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے تفسیر کی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اگر وہ ذبح کیا جانور ہو، وہ جانور جو وہ ذبح کریں اس کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جانور ان کے مذہب کے لحاظ سے صحیح ہو، یعنی سور جو تھا عیسائیوں کے یہاں بھی حرام تھا، تورات میں بھی حرام ہے، اور اسی لیے یہودی آج بھی نہیں کھاتے اسے۔ تو تورات آج انہوں نے جو آج کے لوگ عیسائیوں نے جو جانور حرام کر دیا خنزیر کا، تو وہ اللہ کی نظر میں اہل کتاب کا کھانا نہیں ہے، تو اس کو تو وہ چاہے بسم اللہ پڑھ کے بھی ذبح کریں، ہم نہیں کھا سکتے، لیکن جو جانور ہمارے حلال ہیں ان کے بھی حلال ہیں، ان کو وہ ذبح کر دیں اور وہ اللہ کا نام نہ لے اس پہ۔ تو مثلا مسلمان کے لیے ذبح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، اور دوسرا یہ کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور تیسری یہ ہے کہ جو اس کی رگیں ہیں 4 ہیں، 4 تو کاٹے، 4 نہیں تو کم سے کم 3 ضرور کاٹے، تب جا کے وہ حلال ہوگا۔ لیکن اہل کتاب میں اگر ذبح کی یہ 3 شرطیں پائی جائیں کہ حلال جانور تھا اور انہوں نے اس کو بسم اللہ نہیں پڑھا، لیکن اس کے جانور کی جو رگیں ہیں وہ پوری کاٹ دیں اور خون بہا دیا اس میں سے، تو وہ بسم اللہ نہیں بھی پڑھے تب بھی ہم کھا سکتے ہیں اسے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ضرور کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کہا ہے کہ تم کھا لو اس کو۔ والمحصنات، اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتیں جو مومن عورت ہیں، مومن ہیں، آزاد ہیں، ان سے تم شادی کر سکتے ہو، اور ایسی اہل کتاب کی عورت سے تم شادی کر سکتے ہو جو محسن ہے۔ محسن کا مطلب یہ ہے کہ جو پاک دامن ہے، یعنی گناہ میں ملوث نہیں ہے۔ اگر تم ان کے کوئی جو ان کا مہر ہے وہ دے دو، اور وہ ایسی نہ ہو جو کھلے عام یا چھپ کے بدکاری کرتی ہوں۔ یعنی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جو اہل کتاب سے شادی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اجازت ہے، لیکن جو اسلام نے 2 شرطیں لگائی اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ یعنی آج کتنی عورتیں ایسی ہوں گی اہل کتاب میں جنہوں نے کوئی بدکاری نہ کی ہوگی، چاہے وہ کھلے ہوئے ہو یا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں یہ شرط بڑی مشکل ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی مسلمان کرتا ہے شادی تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اہل کتاب سے مرد کے لیے اجازت ہے، عورت کے لیے نہیں کہ مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے شادی کر لے، یہ حرام ہے، کیونکہ ایکسیپشن ہے، اور ایکسیپشن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اصل حکم کیا ہے؟ کافروں سے شادی نہیں کر سکتے، نہ مسلمان مرد نہ مسلمان لڑکی، لیکن مسلمان مرد کے لیے اہل کتاب سے ایکسیپشن کی اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ لڑکی اگر مسلمان کے گھر میں آئے گی تو وہ اسلام سے متاثر ہو سکتی ہے اور اسلام سے کو لے سکتی ہے، تو یہ اچھی بات ہوگی اس کے لیے، قریب ہو جائے گی وہ۔ لیکن جب وہ شادی کرنے والا ہے مسلمان اہل کتاب سے تو اس کو 2 باتیں اس کو بتا دینا چاہیے کہ دین جو ہے بچوں کا باپ کے چلے گا، دین وہ اس کا دین نہیں چلے گا۔ اہل کتاب وہ اپنی مذہب پہ قائم رہے گی، لیکن اپنے بچوں کو مسلمان بنانا پڑے گا اس کو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو حرام نہیں کھلائے گی، اگر فرض کیے وہ خود حرام کھانا کھا رہی ہے اپنے لیے لیکن ان کے لیے نہیں کرے گی، تو ان کو نہ تو اپنے مذہب سے ہٹائے گی، اپنے مذہب پہ لے کے آئے گی، اور نہ ان کو مطلب اور نسب بھی باپ سے چلے گا۔ تو یہ چیزیں اگر وہ مان لیتی ہے تو پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ ورمن یکفر بالایمان، تو لیکن اگر تم نے ایسا کیا کہ ان کے ساتھ اپنا ایمان بھی کھو بیٹھے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا جتنا عمل تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے بہت سے لوگوں کے کہ انہوں نے شادی کر لی اور ان کے بچوں کو انہوں نے دین کی تربیت نہیں کی، اور معلوم ہے کہ ان عورتوں نے ان بچوں کو بھی ایمان سے نکال دیا۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسلم معاشرے میں ہم شادی کریں تو مسلم معاشرے میں وہ عورت ہم سے قریب ہوگی، لیکن ہم جب اس کے معاشرے میں وہ کرتے ہیں تو اگر ہم نے دین کی تربیت اس کو نہیں دی تو ہمارا اپنا خطرہ اگر کم ہو تو بچوں کا تو یقیناً خطرہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے، لیکن ایکسیپشن کا مطلب اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ ضرور کرو، بلکہ یہ کہ اور اسی لیے اسلام میں بہت سی شرطیں ہیں کہ فرض کیجیے اگر ڈپلومیٹ ہیں یا بہت ہائی رینک کے ملازم ہیں اسلامی حکومت میں تو ان کو ممانعت ہوگی کہ وہ کسی اور ایسی عورتوں سے شادی کریں۔ وَمَن يَكْفُرْ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَفِي الْآخِرَةِ، جو ایمان کرے گا۔ یا الذین آمنوا اذا قمتم، اب یہ دیکھیے یہاں پر حکم آیا کہ اگر ہمیں نماز پڑھنا ہے تو نماز سے پہلے طہارت شروع ہو جاتی ہے، یعنی طہارت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نجاست دور کرنی ہے، اگر ہمارے جسم پہ کوئی غلاظت لگی ہے تو اس کو ہمیں وہ پہلے صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری طہارت ہوگی کہ ہم وضو کریں، اگر نہانے کی ضرورت ہے نہانا کرنا ہوگا، نہانا اگر نہیں ہو سکتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں ہے تو غسل ضروری ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تمہارے لیے نماز کا وقت آ جائے، نماز کے لیے تم کھڑے ہونے والے ہو اور تمہارا وضو نہیں، یہاں پہ یہ لفظ نہیں ہے لیکن آپ یہ جملہ اس میں رکھا ہے کہ اگر تمہیں نماز کا وقت ہو گیا اور تم وضو سے نہیں ہو، طہارت سے نہیں ہو، تو تم کیا کرو، فغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ چہرہ کہاں ہے؟ پیشانی سے لے کے ٹھڈی تک ہوتا ہے، اور دونوں کانوں کے بیچ کا حصہ ہے، اس کو چہرہ کہتے ہیں۔ وَأَيْدِيَكُمْ، اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک؟ کوہنی تک، اور کوہنی جو ہے کہاں تک ہے؟ جو ایلبو ہوتی ہے، جو نیچے کی ہڈی ہے، وہاں تک پانی سے اس کو دھونا ہے۔ اور اس کے بعد تم اپنے سر کے کچھ حصے کو مسح کر لو، یعنی پورا مسح کر لو سر کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو امام حنیفہ کے نزدیک ایک تہائی پر، اور امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا بھی اگر ہم پانی سے مسح کر لیتے ہیں سر پہ تو مسح ہو جائے گا۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیر پر۔ اب یہاں پیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال نہیں کیے، نہ یہ کہا کہ غسل کرو، نہ یہ استعمال کیا کہ مسح کرو۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ پیر جو ہوتا ہے جب بغیر موزے کے ہوگا تو اس پر کو غسل کیا جائے گا، اور اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں تو اس پر مسح کیا جائے گا۔ تو غسل پیر جو ہے اس کے لیے دونوں لفظوں کو اللہ نے استعمال نہیں کیا یہاں پر، یعنی یہ کہا کہ تمہارے سر کا مسح کرو اور تمہارے پیروں کو۔ اب کیا کرو پیروں کو یہ نہیں بتایا، تو اس میں دونوں فعل جو ہیں جوڑ سکتے ہیں، یا تو غسل کا ہوگا یا مسح کا ہوگا، اور اس کی حکمت کیا ہوگی؟ وضو کے ساتھ یہ ہوگا اور موزے کے ساتھ یہ ہوگا۔ اور جو تمہارے دو ٹخنے ہوتے ہیں دائیں بائیں، جو دو ہڈیاں ہیں، ان کو تم وہاں تک ان کو تم اپنے چہرے اس کو دھو۔ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو طہارت، تمہیں تم لازماً غسل کرو۔ اگر تم بیمار ہو گئے یا سفر کی حالت میں تھے اور تم واش روم گئے، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، یا تمہارا عورتوں سے تعلق بنا، تو تم اس کے بعد پانی اگر تمہیں نہیں مل رہا ہے تو تم تیمم کر کے پاک صاف ہو جاؤ، اپنے ایک ہاتھ مار کے جو ہے چہرے پہ پھیر لو اور ایک دونوں ہاتھوں پہ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مشقت سے بچانا چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہاری طہارت ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مشقت میں نہیں ڈال لے، لیکن پانی جو ہوتا ہے وہ تمہارے اندر سے ایک نجاست کا جو احساس ہے وہ دور کر دے گا، اور وہ احساس مٹی بھی دور کر دے گی۔ تو دوسرے الفاظ میں تمہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پاک و صاف بن جاؤ۔ گناہوں سے پاک صاف بنو گے تم اپنے عمل سے، لیکن جو دنیاوی نجاستیں ہیں اس سے تم اس طرح سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا، تو ایسے اگر تم یہ کام کرتے رہو گے تم پر بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، اور تم شکر گزار بندے بنتے جاؤ گے اس طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے بندر کو یاد کرو، جب تم سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا۔ ہم سے عہد کہاں لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا رسول سے۔ جب رسول نے اللہ سے عہد لے لیا تو رسول نے ہم سے عہد لے لیا، تو ہم اس عہد میں اس طرح سے شامل ہو گئے۔ اور تم نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کا خوب حال جانتا ہے۔ اور اے ایمان والو، اللہ کے ساتھ بالکل صحیح طریقے سے انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اور انصاف کی تم گواہی دینے والے بنو۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیے بہت اہم اصول بتایا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی کی دشمنی بھی ہے تو اس کا جو انصاف کے ذریعے سے جو اس کا حق ملنے والا اس کو مارو نہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ایک آدمی کو اس نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور ہم ان کے 10 ماریں گے، اور انہوں نے مطلب یہ ایک مطلب کیا تھا ہم ان کو 10 دفعہ سولی پہ چڑھائیں گے، ہم ان کا سارا مال لوٹ لیں گے، ہم ان کی ساری بستی ہلاک کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے یہ جنگ کی حالت ہے، جنگ میں اللہ تعالیٰ کتنی اہم بات کہہ رہا ہے، جبکہ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیجیے جتنے ماڈرن لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں، لیکن جب جنگ آتی ہے تو ان سے بڑھ کر وحشی کوئی نہیں ہوتا، اور سارے انصاف بھول جاتے ہیں۔ وہ اعدلوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے انصاف پہ لگے رہو۔ اچھا انصاف کا صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، انصاف کر کے دکھاؤ، یہ تقوی کے قریب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے ان کو مغفرت اور اجر عظیم سے نوازے گا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور جھٹلایا ہے ہماری باتوں کو ہم ان کے لیے جہنم دیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب تمہارے اوپر ایک قوم نے یہ سوچا کہ تمہارے اوپر ہاتھ پھیلا دیں، یعنی تمہارے اوپر قبضہ پھا لیں، تمہاری زمین پر قبضہ کر لیں اور تمہاری چیزوں کو چھین لیں تم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تم سے روک دیا۔ یعنی تمہارے اوپر یہ ارادہ کر کے آئے تھے، یہ لوگ ہیں، یہ مکے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس سے علاوہ دوسری قومیں ہیں جنہوں نے طے کیا ہوگا، منصوبے بنا رہے ہوں گے، سازشیں کر رہے ہوں گے کہ تمہارے پر یہ چھا جائیں، یا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں آ رہے تھے تو اس وقت کی بات ہوگی جب وہ کچھ لوگ آپ کو آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے بلکہ کچھ لوگوں کو بھیج دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ چاہ رہے تھے کہ تمہارے خلاف کوئی حملہ کر دیں تو ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، باندھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ میثاق ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور ہم نے ان کے 12 گروپ بنائے تھے، اور 12 گروپوں کے لیڈر بنائے تھے، نقیب کہتے ہیں، جو ان کا ایک قسم کا کمانڈر ہو یا ان کا ایک قسم کا مانیٹر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قال اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے، اور تم میری تعظیم کرو گے اور اپنے نبیوں کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کفارہ بنا دوں گا، جنت میں داخل کر دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے ان سے جو عہد لیا تھا وہ کیا تھا، وہ بنیاد اس بنیاد پر تھا کہ تم ہمارے ساتھ یہ کنڈیشن پوری کرو گے،
انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے اللہ نے عہد لے لیا، اب ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم اللہ کے چہیتے بنے ہوئے ہیں، وہ یہیں سے ان کے اندر خرابی آئی۔ فمن کفر بعد ذلک، تو اگر اس کے بعد کوئی کفر کرتا ہے تو یہ سیدھے راستے سے گویا بھٹک جائے گا آدمی۔ فبما نقضهم میثاقهم، تو کیا ہوا، انہوں نے میثاق کو اپنے توڑ دیا، اور تو ہم نے ان پہ لعنت بھیج دی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی دلوں پہ ان کے نرمی کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ان کے سامنے مر رہا ہے، ان پہ کوئی ذرا سی ترس نہیں کھاتے، ذرا سی ان کے اندر نرمی نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو وہ اپنی جگہ سے ہٹا کے بیان کرتے ہیں، اس سے مطلب کچھ ہوتا ہے، نکالتے کچھ ہیں، اس کے اندر بات اور کچھ کہی گئی ہوتی ہے لیکن اس کو کچھ اسی اور چیز سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ نے ایک عجیب بات یہاں کہی کہ انہوں نے جو ہم نے ان کو کتاب دی تھی اس کو بھلا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے کتاب جو ان کو اتاری تھی اس کو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت بھی نہیں کی، اور اس کو انہوں نے بھلا بھی دیا، اس کے احکام کو۔ ولا تزال تطلع، اور آپ ان کو دیکھیں گے ان کی آنکھوں کے اندر جو ایک قسم کے وہ حرکتیں کرتے ہیں آنکھوں سے، جن کے آنکھوں کے اندر جو اشارے ہوتے ہیں اس سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کتنے دھوکے باز ہیں، لیکن تھوڑے سے ان میں سے اچھے بھی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بہرحال معافی کا معاملہ کریں، درگزر کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اب اس کے بعد دیکھیے یہودیوں کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باتیں بتائی تھی اس کو بھلا دیا۔ فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اب اغرینا، ہم نے، اللہ نے ایک عجیب بات کہی ہے ان کے بارے میں کہ ہم نے ان لوگوں کی آپس میں دشمنیاں ڈال دی ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے جتنے بھی سامنے مل رہے ہوں، جتنا بھی اوپر سے مصلحتوں کی وجہ سے اور مفادات کی وجہ سے جڑے ہوئے ہوں، لیکن اندر سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھ لیجیے ان کے کتنے گروہ ہیں، اور ہر ایک گروہ جو ہے اپنے چرچ میں دوسرے عیسائی کو اپنے چرچ میں آنے کو اجازت نہیں دے سکتا وہ۔ تو انہوں نے، اللہ نے کہا کہ یہ ہم نے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ہم کو بھلا دیا تو ہم نے ان کے اندر دشمنیاں ڈال دی اور ایک دوسرے کے لیے آپس میں بغض ڈال دیا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں ہوئے، اور یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے 72 فرقوں میں، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک فرقہ کامیاب ہوگا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب پھر تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو گئی، تو ہمارے اندر ظاہر ہے کہ شیطان نے جن کو ورغلایا وہ تو ہوا، لیکن اللہ نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک فرقہ ناجی ہے وہ سب سے بڑا ہے، میجارٹی ہے وہ، یعنی جو ہمارے فرقے بنے وہ تھوڑے سے ہی رہے، ہمیشہ تھوڑے سے رہے، لیکن جو اصل فرقہ ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، تو وہ دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ اپنے اصل مقام کے ساتھ اور اصل پیغام کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتائے گا وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، یہ رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور تمہاری بہت سی باتوں کو وہ بتاتے ہیں جو تم چھپایا کرتے تھے کتابوں سے، وہ تم کو آج بتا رہے ہیں، تو تم ان سے لے لو یہ باتیں۔ آپ دیکھ لیجیے قرآن مجید جتنی اچھی تصویر حدیثہ کی پیش کرتا ہے بائبل میں نہیں ملے گی، جتنی اچھی تصویر موسیٰ کی پیش کرتا ہے وہ تورات میں نہیں ملے گی، اور جو باتیں غلط منسوخ کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب دور کر دی ان سے۔ تو صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے حضرت عیسیٰ کی ہسٹری کو جاننے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں تم سے معاف کر دی تھی، دیکھو تمہارے پاس یہ اللہ نے بھیجا ایک آدمی کو جو نور لے کر آیا ہے اور بڑی روشن کتاب لے کر آیا ہے، یہدی بہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ کون؟ جو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کو، سلامتی کے راستے کو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نبی کے ذریعے سے تاریکی سے لوگوں کو نور کی طرف نکالتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ لقد کفر الذین، لیکن کافر ہو گئے وہ لوگ اہل عیسائیوں میں سے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم بیٹے ہیں، اور آپ ان سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کو، اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اس کے قابو میں، اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں قابو میں ہیں، کسی کا بس چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قابو کی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ طے کر لے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ختم کرے تو کوئی روک سکتا ہے؟ یا ان کی ماں کو ختم کر دے تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا زمین میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری زمین ہے، ساری بادشاہت ہے زمین آسمان کی، جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ وقالت الیہود، اچھا پھر یہود کہتے ہیں اور عیسائی بھی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بندے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، تو آپ ان سے پوچھئے کہ اگر تم چہیتے ہو تو دنیا میں تمہیں تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تم بھی مرتے ہو، تمہارا بھی غم ہوتا ہے، تمہارے مال کھو جاتا ہے، تمہاری جانیں چلی جاتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے تمہارے ساتھ؟ تم سنو بات، اللہ نے کہا ہم بتاتے ہیں تمہاری اصل بات کیا ہے، تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے دوسرے انسان ہیں، کوئی تم میں فضیلت کی بات نہیں، کوئی برتری کی بات نہیں، کوئی سپیریورٹی نہیں ہے۔ جو برا کام کرے گا اس کو ہم عذاب دیتے ہیں، جو اچھا کام کرے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، اس کی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ زمین آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے اور سب کو اسی کے پاس واپس آنا ہے۔ اہل کتاب دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آ گئے ہیں جو تمہیں ایک رسولوں کے درمیان میں وقفہ آ گیا تھا، اس کے بعد یہ بیان لے کر آئے۔ تو نبی کریم اور حضرت عیسیٰ کے بیچ میں تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے، اس کو فترہ کہتے ہیں۔ فترہ کا مطلب بریک ہو گیا تھا، اور اس زمانے میں گمراہی بڑھ گئی تھی،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں اس وقت تو سوج ہی نہیں رہا تھا کہ اب کیسے تمہیں سیدھی راستہ ملے، تو ہم نے یہ رسول بھیج دیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی اور آدمی اگر آ جاتا تو ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لے لیتے۔ تو اب قد جاءکم بشیر و نذیر، اب اے لوگوں تمہیں حضرت سلمان فارسی کا اگر آپ قصہ پڑھیں گے تو وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر لی تھی، اور وہ 3 آدمیوں کی خدمت میں رہے راہبوں کی، اور آخری راہب نے یہ کہا کہ میرے بعد اب کوئی بھی نیکی پر قائم آدمی نہیں ہے، بس ایک نبی آنے والے ہیں، ان کے پاس اگر تم جا سکو تو چلے جانا۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اس رسول کو بھیج دیا جو بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پھر اللہ نے ایک تذکرہ کیا موسیٰ کا اپنی قوم کے ساتھ کہ اے قوم ذرا یاد تو کرو اللہ نے کیسی نعمتیں تم پہ کی ہیں، تمہارے اندر انبیاء ایک کے بعد ایک نبی، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں ایک نبی تو رہتا ہی رہتا تھا، اور کبھی کبھی تو 2 اور 3 بھی ہوئے، اور تم کو بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کا اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے دے کہ اس کو گھر مل جائے اور اس کی شادی ہو، اس کے گھر میں مطلب یہ کہ اس کے خاندان بن جائے، تو یہ بادشاہت ہے گویا، یا دوسرے الفاظ میں ساری دنیا آپ کو مل جائے تب بھی آپ بادشاہ نہیں بن سکتے، لیکن اگر دنیا کا اتنا حصہ کہ آپ کو آزادی کے ساتھ اور اپنے سہولتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے تو یہ بادشاہت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو تم کو بادشاہ بنا دیا، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتَ، اور تم کو وہ دیا جو دوسرے لوگوں کو نہیں دیا تھا۔ تو اے لوگوں اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو اس کے بعد نہیں جا سکے تھے، لیکن انہوں نے کہا میں وصیت کرتا ہوں کہ تمہیں موقع ملے تو مد مقدس جو بیت المقدس جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس میں تم آ کر تم اللہ کا نام لینا، اور وہاں کے جو قوم جو غالب ہے اس کو ہٹا دینا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر دی ہے۔ اور دیکھو اپنے پیٹھ پیچھے ایڑیوں کے بل پلٹ مت جانا ورنہ تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ تو وہاں جب لوگوں کو بھیجا انہوں نے کہ دیکھ کیا یہ وہاں کون ہے، تو وہ لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ صاحب وہاں تو بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے جب ان کا قصہ سنا تو موسیٰ سے وہ کہنے لگے کہ وہاں تو بڑے ہی زبردست قسم کے بڑے ہی قداور لوگ ہیں، اور ہم تو نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ خود نکل نہیں جائیں، اور جب وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اس میں سے جو آدمی جو خبر لینے گئے تھے انہوں نے اللہ کا خوف ان پہ طاری تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بھائی تم داخل ہونے کی کوشش تو کرو، جب تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دے گا، اور تم اللہ پہ توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو انہوں نے سب نے یہی کہا اس وقت، یا موسیٰ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں داخل ہوں گے، آپ جائیے اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، جب لڑنے کے بعد کامیاب ہو جائیں تو ہمیں بلا لیجیے گا، مال غنیمت لینے آ جائیں گے۔ یہی بات تھی جب بدر میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نکل رہا ہوں جنگ کے لیے، تم تیار ہو؟ تو مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ مہاجرین تو کہہ رہے تھے ہم تیار ہیں، مہاجرین انصار آپ پھر پوچھے جا رہے تھے، تو انصار سمجھ گئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا، آپ ہمیں دنیا میں کہیں لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ دیکھیے جو شروع میں صحابہ بنے تھے کتنا ان کا رویہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے مختلف تھا۔ قال رب انی، اس وقت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو بس میری جان ہے اور میرا بھائی ہارون ہے، بس یہ ان 2 لوگ ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، تو اب آپ میرے اور ان فاسق قوموں کے درمیان میں الگ جدا کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہ وادی تیہ میں، ایک بھٹکنے والی وادی میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے۔ تیہ کا مطلب ہوتا ہے جس میں بس یہ گھومتے پھرتے رہے، چاروں طرف راستہ ملتا تھا انہیں، اور جب واپس آتے رہے پتہ چلتا تھا جہاں سے چلے تھے وہیں لوٹ آئے، یتیہون فی الارض، اسی میں گھومتے رہیں گے۔ تو کیا ہوا 40 سال میں ایک قوم پوری تباہ ہو گئی، پرانے لوگ ختم ہو گئے، نئی نسل اٹھی، اور نئی نسل جو تھی جفاکش قوم تھی، نتیجہ ہوا کہ اس کے بعد اللہ نے ان کو فتح دے دی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ، اللہ نے ایک عجیب قصہ بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی اولاد جب ہوتی تھی جڑواں ہوتی تھی، تو ایک جڑواں کے ساتھ کی بیٹی دوسرے جڑواں والے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا ان کا اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ تھا اس وقت کہ قربانی چڑھائی جاتی تھی، جانور قربان کریں گے تو اس وقت قربانی کا قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آگ آئے گی اور اس جانور کو قبول کر لے گی، اگر آگ نے قبول نہیں کیا تو اس پہلے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل اور قابیل تھے، تو ایک نے قربانی پیش کی، دونوں نے پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ اچھا اس میں بحث چل رہی تھی، تفصیلات ہیں اس کی، بہرحال کہ وہ کسی موقع کی وجہ سے ان کا ہم قربانی دیتے ہیں، جس کی بات اللہ تعالیٰ قربانی لے لے گا اس کی بات کو ہم ایسے کریں گے۔ تو ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ اب ہوا کیا، جس کی قبول نہیں ہوئی تو اس کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی نیت ٹھیک کر لیتا اور اپنی قربانی کو صحیح طریقے سے پیش کرتا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قبول کر لیتا۔ اس نے کیا کیا، وہ حسد میں آ گیا۔ یعنی انسان کے اندر جو سب سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ شیطان نے کیا کیا، تکبر کیا۔ اور دوسرا برائی کہاں سے شروع ہوئی، حسد کی شروع ہوئی، کہ حسد بھائی نے کیا کہ یہ میرا بھائی کو کیوں اللہ نے نواز دیا، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے ان سے جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے قبول کرنے کا، اس کے بعد شرط ہے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب مالدار ہے، فلاں غریب ہے، فلاں سید خاندان کے ہیں، فلاں غیر سید ہیں، صرف تقوی والوں سے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑی سی چیز بھی لے کر آئے۔
پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے مارنے کے لیے تو میں تو تمہیں بدلے میں تمہیں قتل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، اور میں ہی چاہتا ہوں اگر تم بہرحال اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنا گناہ تم اپنے مول لوگے، اور میرا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہی جائے گا، کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا، آگاہ کر دیا، پھر بھی تم میرے بات کو نہیں مان رہے ہو اور تم جہنم والے میں ہو جاؤ گے، یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے دل نے سجھا دیا اس کو کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو ندامت آ گئی، یعنی تھوڑی دیر کے بعد اس وقت تو غصے میں اتنے بھڑک گئے کہ پرواہی نہیں کی، سن ہی نہیں رہے، اور جب مار چکے تو اچانک خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ ایسے ہی دیکھ لی جتنے انسان کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، آخر میں ندامت ان پہ آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب فتنے کا وقت ہو اور آخری زمانے فتنہ بہت ہوگا، تم جو ہے مقتول والے بندے بننا، قاتل والے مت بننا، یعنی تم اگر تم کوئی مارتا ہے تو مارے، لیکن تم کسی کو مارنے کی کوشش مت کرنا، تو اس زمانے میں فتنے میں تو اپنے آپ کو بچا لو گے۔ فبعث اللہ، اب اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ اس لاش کا کرے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اور کوے نے کیا کیا کہ دو کوے تھے، ایک نے ایک دوسرے کو مارا اور اس کے بعد زمین میں چونچوں سے اپنی جگہ بنائی اور اس کو دفن کر دیا، تو تاکہ یہ بتائے اس بھائی کو کہ اب اس کو لاش کو کیسے دفن کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے لاش کو دفن کرنے کا طریقہ کیا بتلایا، قبر میں اس کو کر دیا جائے۔ اب آج کل ہمارے یہاں ہمارا ہندوستان کا ملک ہے، وہاں پر کرونا کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں اس میں حال یہ ہو رہا ہے کہ اس قدر لوگ مر رہے ہیں کہ ان کے پاس لکڑی جلانے کے لیے نہیں ہے، اور جلانے والی چمنی جو ہے جل جا رہی ہے، پگھل گئی۔ تو اگر وہ لوگ جو ہے، اور انہوں نے اپنے طور پر نکال لیا کہ جانور جلے گا، یہ انسان جلے گا تو اس سے انسان جنت میں چلا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ جہنم میں جانے کا شروع سے دنیا سے آگ شروع ہو گئی ان کی، لیکن اگر وہ صحیح دیکھا جائے تو نیچرل طریقہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ دفن کیا جائے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیے کریمیشن کرتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ پولوشن کو پیدا کرتا ہے، پورے ماحول کو خراب کرتا ہے، اور فطری طریقہ یہ ہے کہ زمین کا حصہ زمین میں چلا جائے۔ تو بہرحال اللہ نے جب یہ بتایا تو اس کو خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ میں تو اس سے گیا کتے سے، کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میں اپنے بھائی کے لیے وہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس کے بعد اس نے اس کو چھپا دیا اور اس کو وہ کیا، لیکن اس کو شرمندگی لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل میں ایک بات طے کر دی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ یہ قرآن میں بھی ہے، ہم ان کو بھی کہا تھا، تم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کو قتل کرتے ہو کسی بغیر، اگر اس نے کسی اور کو قتل نہیں کیا اس کے بغیر، یا وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا اس کے بغیر، تو تم ساری انسانیت کو قتل کر دو گے، اور اگر تم ایک انسان کو زندگی دے رہے تو گیا تم نے سارے انسانوں کو زندگی دے دی۔ آپ سوچئے کتنا عظیم اصول ہے جو اللہ نے دیا ہے ہمیں، اور ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اور ہم دنیا کے دوسرے لوگ ہم کو الزام دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتے ہیں دہشت گرد ہوتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ یقیناً کچھ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ انسانیت کو بچانا اسلام کی اہم ترین چیز ہے۔ بغیر سبب کے کسی کو مارنا، چاہے وہ کافر ہو چاہے کچھ بھی ہو، سوائے اس سے کہ اس نے ظلم کیا ہو، بدلے میں مارا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہمارے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا نشانیاں دے کر، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین کے اندر اپنی حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ اسراف صرف مال میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو جان دی ہے اللہ نے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں موقع دیے ہیں اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ انما جزاء الذین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود ہوتے ہیں، اسلام میں حدود کی 5 سزائیں ہیں۔ ایک حد ہے چوری کرنے کی، ایک ہے زنا کرنے کی، اور ایک ہے مطلب یہ ہے کہ جو اس کو کہتے ہیں حرابہ۔ حرابہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی آدمی جو ہے مطلب یہ کہ لوٹ مار کرے اور امن و امان کو نقصان پہنچا دے، تو اس کی ایک سزا ہے یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے۔ ایک اور ہوتی ہے جو کسی کو آدمی کو شراب پی لے اس کی سزا ہے، اور ایک ہے کوئی عورت پہ تہمت لگائے بدکاری کی، تو یہ سزائیں باقاعدہ ان کو حدود کہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک حد کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کا ایک ہاتھ دایاں اور ایک پیر بایاں کاٹ دیا جائے، اور یا ان کو زمین بدر کر دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے۔ یہ ان کی دنیا میں سزا ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ان کا۔ الا الذین تابوا، ہاں کوئی آدمی توبہ کر لے اور اس سے پہلے کہ تم اس پہ قبضہ کر سکو، اس کو پکڑ سکو، اس سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ہمارے یہاں وسیلے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی فلاں کا وسیلہ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس نہیں جا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر اسی آیت کے اندر بتا دیا کہ وسیلہ کا مطلب کیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی چھت بناؤ، اور چھت کے لیے ایک سیڑھی بنا لینا، تو سیڑھی کیا ہے کے لیے؟ تاکہ آدمی چھت پہ چڑھ کے جائے۔ اگر سیڑھی نہیں لگائیں گے آپ تو چھت پہ آپ نہیں چڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ایمان کے بعد جب تم اپنے عمل کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ وسیلہ بن جائے گا تمہاری کامیابی کا۔ تو یہاں خود اللہ نے اگلے جملے میں کہہ دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اب جہاد جو ہے وہ ہر طرح کا ہو سکتا ہے، آپ کا مال سے جہاد ہے، زبان سے جہاد ہے،
اپنے مطلب یہ کہ نیکی پہ جمے رہنے کا جہاد ہے، برائی سے بچنے کا جہاد ہے، یہ سب کرتے رہے تو یہ وسیلہ بن جائے گا کامیابی کا۔ یعنی ہم صرف زبانی دعویٰ کرتے رہے، کچھ کام نہیں کریں، تو اس کا مطلب ہم نے اپنا راستہ جو ہے وہ دعوت ہم کر رہے ہیں لیکن عمل سے کچھ نہیں کر رہے۔ ان الذین کفروا، یہ لوگ جو ہیں جو کفر کرتے ہیں، یہ آج زمین اگر ان کی پوری زمین بھی ان کی ملکیت میں آ جائے اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز مل جائے ان کو، لیکن پھر یہ اللہ کے پاس پہنچے اپنے کفر کے ساتھ اور یہ کہیں لمیا یہ ساری زمین ہم سے لے لیجئے اور ہم کو چھوڑ دیجئے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم قبول ہی نہیں کریں گے اور ان کو تو عذاب ہی دے کر رہیں گے۔ اور وہاں پہ جب وہ چلے جائیں گے تو وہ سوچیں گے نکل جائیں، لیکن نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور ایسے عذاب میں وہ رہیں گے جو ہمیشہ ٹھہرنے والا ہے۔ والسارق والسارقۃ، دیکھیے دوسری سزا یہاں بتائی کہ اگر کوئی مرد ہے جس نے چوری کی ہے اور عورت نے چوری کی ہے تو چوری کی تعریف یہ ہے کہ دو چیزیں اس کے شرط ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جگہ جو ہے جہاں سے چرائی گئی ہو وہ جگہ محفوظ جگہ ہو، یعنی کسی کا تالا لگا ہوا ہے، کسی کی کوئی چیز ہے جو اسے گھر میں رکھی ہے، کسی نے کوئی چیز جو ہے کسی محفوظ جگہ میں رکھ دی، ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی قیمت ہو۔ یعنی فرض کیجیے کوئی ایسی مطلب یہ کہ ایک آدمی نے ایک انڈا چرا لیا مثلا، یا کوئی ایک آدھ کھجور کھا لی، تو ایسا نہیں بلکہ لیے آپ نے حدیث میں بتا دیا کہ فلاں فلاں مقدار اگر ہوگی تو اس کے بعد وہ چوری جو ہے شمار ہوگی۔ تو اگر کسی آدمی نے سڑک پہ پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا لی تو وہ چوری نہیں کہلائے گی کیونکہ وہ محفوظ جگہ پہ نہیں تھی۔ ہاں کسی نے گاڑی توڑ کے کسی کی شیشہ توڑ کے کچھ چیز اندر سے چرائی تو وہ چوری مانی جائے گی۔ تو اگر ایسا کرے تو ان کے ہاتھوں کو تم کاٹ دو۔ ہاتھ جو ہے کوہنی تک نہیں بلکہ صرف پہنچے تک کاٹا جائے گا، اور ایک ہاتھ کاٹا جائے گا اس کا۔ اگر وہ دوبارہ چوری کرے تو پھر دوسرا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن ایک دفعہ میں ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کہے صاحب یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ایک دفعہ چوری کر لی، ذرا سی تو غلطی ہوئی تھی، لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا جو رکھی ہے یہ کیا ہے؟ ڈیٹرنٹ ہے یہ، یعنی اگر معاشرے میں کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا تو آپ یقین کیجئے کہ چوری ہو جائے گی۔ نبی کریم کے زمانے میں صرف ایک یا دو واقعات ہوئے چوری کے، وہ بھی ایک خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا، یا ایک آدھ اور واقعہ ہوا ہے۔ تو آپ اسے اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی مدینے کی زندگی میں واقعات ہی کم ہوئے، خلفاء کے زمانے میں بہت کم واقعات ہوئے، اور آج بھی جہاں مسلم ملکوں میں یہ حکم نافذ ہے وہاں پہ دیکھیے چوری کم ہوتی ہیں۔ تو چوری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے ہمارے بعض مذاق اڑاتے ہیں اسلام کا، جو لبرل مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا صاحب آپ تو چاہتے ہیں کہ شریعت آ جائے اور ہر آدمی کا ہاتھ کٹ جائے، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چوری ضرور کریں گے اور ہمارے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ نہیں بھائی، چوری نہ کریں، یہ اسلام چاہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ہم کاٹیں گے، کاٹنا تو آپ کی مجبوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کاٹنے کا کام ہر آدمی نہیں کرے گا، بلکہ عدالت میں ہوگا، باقاعدہ اس کا ثبوت ہوگا، شہادت ہوگی، گواہی لی جائے گی اور وہ آدمی یا تو مان لے گا تب یہ سب کام ہوگا۔ یہ نہیں کہ معلوم ہوا کہ جس نے بھی پکڑا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو۔ دیکھیے اللہ نے سبب بتا دیا کہ ہم یہ کیوں حکم دے رہے ہیں، نکالا من اللہ، یہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گی۔ یعنی ایک کو آپ نے سزا دے دی تو لاکھوں لوگوں کی گھر محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ جس کے گھر اجڑ جاتے ہیں، جس کے گھر چوری ہو کے صاف ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں ہے، لیکن چور کے ہاتھ کی فکر ہے آپ کو۔ آپ دیکھیے آج کل بدامنی کتنی ہے، ساروں آپ کے پاس سی ٹی وی لگے، سب لگے، جب چوری ہوتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، بینک لوٹ جاتے ہیں، سامنے کی ہزاروں کروڑوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ آپ دیکھیے انٹرنیٹ سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اس کو روکنا ہے تو اس کی سزا پولیس نہیں ہے، اس کی سزا جو ہے صرف دو چار قسم کے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا یہ کہ سخت سزا ہو تاکہ اس کے خوف سے وہ لوگ رک جائیں۔ فمن تاب، اگر اس کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے اپنے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا اس کی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس زمین آسمان کی بادشاہت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، جس کو چاہے گا دے دے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ یہ یہودیوں کا آپ بلا رہے ہیں اور آپ کی بات سے وہ مڑتے چلے جا رہے ہیں اور کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، کفر میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ غم نہ کریں اس بات کا۔ اور یہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں زبان سے کہ ہم تو آپ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن دلوں سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ من الذین ہادو، جو لوگ ہدایت یہودی والے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سماعون للکذب، جھوٹ سننے میں بہت تیز ہیں، کہیں پہ بھی ذرا سی بھی جھوٹ کی خبر مل جائے گی فوراً اس کو لے اڑیں گے۔ آپ دیکھیے آج کل میڈیا میں ہر خبر ایک دم آ جائے گی، تحقیق پر چلے گا جھوٹی ہے لیکن چھاپ چکے ہوں گے، فیک نیوز کر دیں گے اسے۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ دوسروں کی باتوں کو بہت کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے یہ ہمیشہ دور رہیں گے۔ مسلمان اگر کوئی اچھی بات کہے تو کبھی اچھی نہیں لگے گی، لیکن دوسرے مذہب کی باتیں، اول فول قسم کی چیزیں، نظریے بالکل فلسفیانہ باتیں ان کو بہت مزیدار لگتی ہیں۔ لم یاتوک، اگر یہ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ تک نہیں آئے، اگر آپ تک نہیں آتے تو آپ پریشان نہ ہو، اور یہ اپنی جگہ سے کلمات کو ہٹا کر بیان کرتے ہیں۔ یقولون اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم نبی سے ملنا، اگر تم کو نبی تمہیں یہ باتیں تمہاری مان لے تو اس کو لے لینا، لیکن اگر فلاں باتیں بتائے تو مت لینا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہم پک اینڈ چوز کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو ایسے بھی ان میں یہودی ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور جب کسی کو اللہ آزمائش میں ڈال دے تم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے دل پاک ہو، فی دنیا خزی، ان کے لیے رسوائی ہے، اور یہ آخرت میں بھی عذاب عظیم ہوگا۔ سماعون للکذب، ان کی پہچان یہ ہے
کہ جھوٹ کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتے ہیں اور یہ سود کھاتے ہیں، حرام مال سود کا کھانے میں ان کو بہت رغبت ہو گئی ہے. افین جاؤ کا اگر یہ آپ کے پاس آئے، آپ ان کے درمیان میں اگر وہ آپ سے کہے ہمیں فیصلہ کر دیجیے تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیجیے گا، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کیجیے گا. اور اگر وہ آپ سے منہ موڑتے ہیں اور یا آپ ان سے اگر بات ان کی نہیں سنیں تب بھی آپ کے لیے جائز ہے، اور اگر آپ ان سے منہ موڑتے ہیں تو ان کو فلنگ یا درو کا شأن، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ان کا درمیان میں فیصلہ کریں تو انصاف سے کریے گا، کیونکہ اللہ انصاف پسند کرتا ہے. ایک دفعہ یہودی کا اور ایک منافق کا فیصلہ ہوا تھا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تو منافق ناراض ہو گیا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیا، میں سمجھ رہا تھا آپ میرے حق میں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، انصاف تو سب کے ساتھ کرنا ہے. وکیف یحکمونک کا، اور آپ کے پاس یہ آ کے کہتے ہیں آپ فیصلہ کر دیں. تو ان کو تو ہم نے تورات دی تھی، تورات میں خود ہی حکم موجود تھا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ایک موقع پر ایک عورت تھی، اس نے بدکاری کی تو یہ نبی کریم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بتائیے کیا کریں. تو آپ کو معلوم تھا کہ یہ ان کے حکم لکھا ہوا، تو انہوں نے بتاؤ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے. وہ چھپا رہے تھے اس کو. تو ایک آدمی نے کہا نہیں ہمارے یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم کرتے یہ تھے کہ جب مالدار لوگ ہوتے تھے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹوں پہ سزا دیتے تھے. تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری تورات کے مطابق یہ حکم نافذ کر رہا ہوں. تو میں تو لیکن انا انزلنا تورات، ہم نے یہ کتاب آیت اتاری ہے، تو یہ تورات جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور اس کے ذریعے سے نبی جو تھے وہ حکم لیا کرتے تھے، جو اسلام لاتے تھے، جو فرما بردار تھے. ان میں وہ بھی تھے جو یہودی بن کر رہے تھے، وہ بھی تھے جو ربانیین تھے، ان میں وہ بھی تھے جو عالم تھے. اور ان سے کہا گیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو تم حفاظت کرنا. اب دیکھیے ہماری کتاب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا قرآن کو ہم حفاظت کریں گے، اور ان کی کتاب کو اللہ نے کہا تھا تم حفاظت کرو گے، تو وہ حفاظت میں فیل ہو گئے. اللہ نے چونکہ ذمہ داری قرآن کی لی ہے تو قرآن آج بھی محفوظ ہے. فلا تخشوا الناس، لیکن دیکھو اے لوگوں تمہارے ساتھ یہ کتنے بھی بڑھ جائیں، تعداد کچھ بھی ہو جائے، ان سے مت ڈرنا، خوف مت کرنا، احتیاط کرنا، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو بس. اور میری آیتوں سے کوئی خرید فروخت مت کرنا. اور جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم پہ عمل کرتا ہے تو وہ کافروں میں ہو جائے گا. ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ جان کا بدلہ جان ہوگا، آنکھ کا بدلہ قصاص کا حکم ہے. یہ جہاں آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، اور جتنے بھی زخم ہیں ان سب کا قصاص ہوگا. لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کفارہ بنا دے گا. اور جو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کے بعد موسیٰ کے بعد وہ بھی اللہ کی کتاب کی تصدیق کرتے تھے، تورات کی تصدیق کرتے تھے. ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور نور تھی، اور وہ تورات کی تصدیق کرتے تھے، اس میں ہدایت اور موعظت تھی، نصیحت تھی. تو اہل انجیل کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے، لیکن جو اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرے وہ فاسق ہوں. یہاں بھی دیکھیے جو اللہ کا حکم پہ عمل نہ کریں، یعنی جو مسلمان حکومتیں ہیں یا جو بھی حکومتیں ہیں وہ اللہ کے حکم مطابق نہ کریں، سیکولر طریقے پہ کریں یا اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں، تو ان کے تین حکم ہیں: کفر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. کافر اس وقت ہیں جب وہ خدا کی شریعت کو بالکل انکار کر دیں، وہ کہ ہم مانتے نہیں کہ یہ شریعت ہے، ہم مانتے نہیں کہ اسلام میں چوری کی جو سزا ہے وہ اسلام میں ہے، تو وہ تو کافر ہو گئے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو مانتے ہیں لیکن یہ کہ زیادتی کرتے ہیں کہ کبھی کیا نہیں کیا، ٹال دیا، نکال دیا. یا عدالتیں ہوتی کہ عدالتوں میں بہانے بنا کے وکیلوں سے مختلف قسم کے لڑوا کے بچوا لیا یا اس سے وہ کر دیا، تو وہ ظالموں میں ہوں گے یا فاسقوں میں ہوں گے. اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ جو تصدیق کرتی ہے سابق کتابوں کی، مہیمن ہے. یہ بہت اہم لفظ ہے اس میں 48 نمبر کی آیت میں مائدہ کی، کہ یہ کتاب سارے جتنی کتابیں اتاری تھی سب کا مواد اور سارے مضمون سب ہم نے اس میں جمع کر دیے ہیں. تو اب آپ صرف اس پہ حکم کیجیے گا. اب آپ تورات پہ حکومت کیجیے گا، تورات سے فیصلہ مت لیجیے گا، فرینچ قانون سے مت لیجیے گا، رومن قانون سے مت لیجیے گا. اللہ کے حکم پہ عمل کیجیے گا اور اپنی مرضی پہ مت چلیے گا، جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے. اور ہم نے تمام انبیاء بھیجے تھے، ہر ایک کو ایک شریعت دی تھی. اب آپ کو ہم نے ایک نئی شریعت کے ساتھ ایک نئی امت بنائی ہے، اور ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم سب کو دیکھتے رہیں کہ کون ہے جو خیرات میں آگے بڑھتا ہے. اللہ کے پاس سب کو لوٹ کے جانا ہے، آپ بتائیں گے کون غلطی کرتا تھا کون صحیح تھا. وَأَنْهَاكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تم حکم پہ عمل کرو، خواہشات مت چلو، اور چوکنے رہو کہ تم کو لوگ آزمائش میں نہ ڈال دیں. آج جو کچھ اللہ نے آپ پہ اتارا اس کے بارے میں کسی آزمائش میں پڑ جائیں، اگر وہ لوگ پھر جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو فسق میں پڑے ہوئے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا وہ جاہلیت کے حکم کو پسند کرتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہے؟ جب دین کی ہدایت نہیں آئی تھی تو جو بھی طریقے بنائے گئے تھے وہ جاہلیت تھے. اب آج بھی اگر کوئی ایسا دین ہو جس میں اللہ کے حق کی بات کو اس میں نہ شامل کیا جائے تو وہ جاہلیت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کتنا اچھا اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے اتارا ہے تمہارے لیے، لیکن ان کے لیے کام کرے گا جو اللہ کی باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. تو آج یہیں پر ہم رکتے ہیں، یہاں یہ 50 آیت ہو گئی ہیں اس کی، انشاءاللہ یہیں پر ہم رک جاتے ہیں. جی نہیں صاحب، جی بہت شکریہ آپ کا. اور انشاءاللہ کچھ سوالات ہیں ان کو لے لیتے ہیں پھر یہاں پر. جی بالکل. ایک سوال ہے کہ some scholars have publicized that they had the honor of دیدار of رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم and have received بشارت. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟
مطلب یہ کہ یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ تو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو خواب میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کے 40 درجے ہیں، تو 40واں حصہ جو ہے خواب میں ہوتا ہے۔ تو اچھا خواب دیکھنا جو ہے مومن کے لیے بشارت کا ہے، تو بشارت والی حد تک کی بات تو صحیح ہے۔ یعنی اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی اگر دیکھ رہا ہے تو جو صفت آپ کی کتابوں میں ہم نے پڑھی ہے، جس طریقے سے آپ کا لباس تھا، جو آپ کے چہرے کی شکل تھی جو تھا، اگر اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو اس سے وہ پہچان سکتا ہے کہ آپ نبی ہیں، وہی ہیں جو آپ نے جن کے بارے میں بات ہو رہی۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب بات کریں گے تو اگر فرض کیجئے کہ مثلا آپ ایسی بات کریں جو اسلام کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، یا مثلا ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جس میں وہ یہ کہیں کہ بھئی تم کو میں نے فلاں نماز سے تم کو اجازت دے دی کہ تم چھوڑ دیا کرو، یا کوئی ایسی چیز منسوخ کر دیں جو اسلام کا حکم موجود ہے، اس مطلب پھر نبی نہیں ہوں گے، وہ کسی اور کو دیکھا ہوگا انہوں نے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس آئیں گے تو صرف دو صورتوں میں آئیں گے، ایک تو یہ کہ ان کو بشارت دینے کے لیے، اور دوسرا ان کو تسکین دینے کے لیے۔ مطلب یہ مسلمان ہے بہت ہی غم کی حالت میں، بڑی آزمائش میں، تو ایسے موقع بہت سے موقع ہوئے ہیں جس میں ان لوگوں نے نبی کریم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے ان کو تسلی دی۔ اور دوسرا وہی ہے کہ جیسے کسی موقع پر آپ نے کسی کو بشارت دی، تو بشارت دینے کی حد تک تو نبی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شریعت آپ کے اوپر اتار دے۔ آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ نبی کریم نے ہم سے یہ کہہ دیا، فلاں بات ہو گئی ہے، تو شریعت جو ہے وہ تو آپ کی اتر چکی ہے، وہ اب شریعت آپ کو نبی کریم دینے نہیں آئیں گے۔ تو وہاں تک اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اچھی بات ہے، اور لیکن بہرحال آپ کا دیکھنا ایک اچھی علامت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی جنت طے ہو گئی۔ جنت تو ہمیں اپنے عمل سے ہی بنانا پڑے گی۔ آیت نمبر 144 میں سورہ نساء کی وحی کا قلب پر اترنا کیا معنی ہے؟ وحی باللفظ ہے یا صرف خیال ہے؟ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کے جو الفاظ ہم جسمانی طور پر سمجھتے ہیں، اس میں تو دل ہمارا وہ ہے جو مطلب پمپ کرتا ہے خون کو، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نا۔ اگر آپ کبھی کسی کا دل چیریں تو آپ کو اس میں کوئی اور ایسا کمپوننٹ نہیں ملے گا جسے آپ کہیں کہ اچھا صاحب اس میں تو کوئی خاص چیز پروگرام بھری ہوئی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا روحانی طور پر یا جو وجود ہے اس میں قلب کو سب سے مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو کہ صرف جسم کو پمپ نہیں کرتا بلکہ جسم کے اندر جو کام عقل کرتی ہے، جس کو ہم دماغ کہتے ہیں، دماغ اور دل کو اگر آپ دونوں کو ملا دیں تو اس کے نتیجے میں یہ دل جو ہوتا ہے یہ انسان کی روحانیت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یعنی اگر یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، تو سارے جسم میں دل اطمینان پیدا ہو جائے گا، لیکن دل اگر اطمینان سے ہو گیا تو باقی جسم کے اندر بھی اطمینان آئے گا۔ تو یہ دل کا جو لفظ ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ صرف دل پر اتارا گیا، بلکہ اس کا مطلب یہ جو مرکزی جسم کا حصہ ہے وہاں سے اتارا گیا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی زبان بھی اس سے جاری ہو جائے گی، آپ کے اعضاء جو ہیں وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس میں باقاعدہ حضرت جبریل آئے ہیں، اب وہ وحی کی شکل کیا ہے عملی طور پر ہم آپ کا کوئی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم پہ نہیں اتری، لیکن ہم اس کو اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ نے روایت بیان کی ہے کہ جب صحابہ نبی کریم پہ وحی اترتی تو آپ کی حالت کیا ہوتی تھی، کیسے پسینہ آ جاتا تھا، کیسے آپ کا وزن بھاری ہو جاتے تھے آپ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں صحابہ نے دیکھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کیفیت آپ کی یہ ہوتی تھی کہ آپ غنودگی کی حالت میں ہوتے تھے، اور وہ جو کیفیت آپ کو بالکل قرآن یاد ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو سنا دیتے تھے کہ یہ آیت اتری ہے۔ تو اس لیے قلب کا مطلب پورا جسم ہے، لیکن قلب اس کا مرکزی حصہ ہے۔ یہ لفظ ہوئی ہے وہی جتنی بھی ہے سب لفظ اور وحی، باللفظ آئی ہے۔ لفظ اور معنی دونوں وحی کے دو حصے ہیں۔ ایک وحی وہ جو قرآن کی ہے اس میں لفظ اور معنی دونوں اللہ کے ہیں، جس کو ہم کلام کہتے ہیں۔ کلام جب آپ کہتے ہیں نا کہ مطلب کہیں گے پانی لاؤ، تو پانی کا لفظ آپ نے ادا کیا اور پانی کا تصور آپ نے بتا دیا پانی لانا ہے، تو کلام میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نبی کی وحی اپنی سنت کی ہے اس میں معنی اللہ کے ہیں لیکن الفاظ آپ کے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ bought property 10 years ago, today the price has doubled. If the property is sold, is zakat due on the original price or today's selling price آج کی minus expenses؟ جو آج کی پرائس ہوگی اس پر اس میں سے ایکسپینسز نکال کے جی اس کے اوپر ایکسپینسز ہیں، قرضے ہیں، جو بھی ہیں اس کو نکال دیجیے گا، تو جو کلوزنگ اماؤنٹ آپ کی جیب میں رہتی ہے سال جب مکمل ہو رہا ہے آپ کا، تو اس میں جو رقم ہوگی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب مثلا فرض کیجئے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے پراپرٹی بیچی اور ابھی سال پورا نہیں ہوا تھا اور ایک مہینہ پہلے آپ نے اس سے ایک اور پراپرٹی خرید لی مثلا، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ A person who does corruption in different projects, takes commissions, take money and inflate the cost of the project, etc., can be considered as a thief.
اگر وہ ایسی چیزوں پہ انہوں نے وہ کیا جو مطلب یہ کہ سیف اور سیکیور تھیں اور اس کو وہ کیا تو یقیناً اس میں چوری کا اس کو تو کیا گیا، لیکن اس کے اوپر حد جاری ہوگی. اس پہ حد جاری ہوگی. لیکن اس میں اصل میں دو چیزیں اور شامل ہو جائیں گی نا. اس میں چوری ہی نہیں ہوگی بلکہ اس میں یہ کہیے کہ جو خیانت بھی پائی گئی نا، کہ مطلب یہ کہ جو عہد تھا یا جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی اس کی بھی آپ نے وہ کی نا. ایک تو آدمی چور تو عہد کر کے نہیں آتا نا، لیکن ایک آدمی نے اوتھ لی ہے کہ میں اس مطلب بینک کا ایک آدمی ہے فرض کیجیے یا خزانے کا آدمی ہے، اس نے کہا بھائی میں اس کی حفاظت کروں گا، تو اس نے ایک تو چوری بھی کی، دوسرے اس کے ساتھ خیانت بھی کی، تو اس کو اور بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی سزا کیا اور آگے ہوگی، لیکن یہ سزا تو یقیناً اس میں ہوگی. یہ حلال میٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے ندوی صاحب؟ دیکھیے حلال میٹ کی ڈیفینیشن تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور خود کھانے کے قابل ہو، یعنی جس کو ہم پالتو جانور کہتے ہیں لیکن کھانے والا جانور ہو. اب مثلا فرض کیجئے کہ جس کو قرآن مجید نے تین صنفیں بتائی نا، ایک بکری کی صنف ہے اور ایک جو ہے بھیڑ کی صنف ہے اور ایک اونٹ کی ہے اور گائے کی. تو اب گائے کے اندر بفیلو آ جاتا ہے، جیسے بھینس ہے وہ آ گئی اس کے اندر. اب اس کے بعد مطلب فرض کیجئے کہ جو جانور ہیں اس سے ملتے جلتے کوئی اور ہو تو اس میں شامل ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے والا مسلمان ہو. تیسرا یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے اور اس کی 4 رگیں جو ہیں وہ کاٹ دی جائیں. تو یہ جو جانور اس طرح سے ذبح کیا جائے گا تو یہ گوشت حلال ہو جائے گا. اب اس کو آپ اس کے بعد اس کو کھا لیجیے. اب مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے کہ دو باتیں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اتنا انڈیویجول ہمارا کنزمپشن بہت بڑھ گیا ہے. پہلے ہم کبھی مثلا مرغی ہوتا ہفتے میں 1-2 دفعہ کھاتے ہوں گے، مہینے میں کبھی 1-8 دفعہ کھاتے ہوں گے، اب روزانہ 3-4 مرغی استعمال ہوتی ہے. اور دوسری ایک کھانے والے زیادہ ہو گئے. تو اب ہوا کیا ہے کہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے. یہ انڈسٹری کا مطلب یہ اگر آپ 10 مرغیاں تو ذبح نہیں کر سکتے، آپ کو 1 لاکھ مرغیاں ذبح کرنی ہے، 50,000 کرنی ہے. اچھا 50,000 سے اگر آپ سب کو ایک طریقے سے ایک آدمی کو پیسہ دے کے یہ سب دیں تو جس کا خرچہ آئے گا تو مہنگی تو ڈبل مہنگی ہو جائے گی وہ. تو اس کی وجہ سے آج کل جو انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ بس مطلب یہ کہ بیلٹ میں مرغی لگی ہوئی ہے، اس کو ہاتھ سے آدمی لٹکتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن ایک آدمی اس کو کاٹتا جا رہا ہے، یا اس کو بلیڈ سے جو الیکٹرک بلیڈ ہے اس سے کاٹا جا رہا ہے، لیکن ایک آدمی وہاں بسم اللہ پڑھ رہا ہے. اور تو خون اگر بہہ جاتا ہے اس کا، اور حدیث شریف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی وہ چیز جو خون کو بہا دے اور اس پہ اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہو. آئی ہوپ کہ وہ سوال پورا ہو گیا ہوگا کہ دونوں چیزیں اس میں ذبیحہ حلال جو ہے وہ اس کی بات بھی ہو گئی. ایک یہ ہے کہ کسی نے اگر مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، کیا اس سے فرض حج کے لیے جا سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگا اس کو؟ مطلب یہ کہ زکوٰۃ کا تو میں نہیں بتا سکتا کہ زکوٰۃ وہ اس کا کتنا مال حلال ہے کتنا حرام ہے، تو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ دے دے. لیکن اگر وہ مال جو ہے یعنی یوں کہہ لیجیے کہ مکس ہو گیا ہے مثلا، تو جو حلال مال ہے اس سے تو وہ حج کر سکتا ہے، لیکن اگر حرام مال ٹوٹل ہے تو پھر تو اس سے حج نہیں ہوگا. یعنی وہ حج زبانی طور پر تو ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا. حدیث شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے، جانور تھکا ہوا ہے، وہ خود بھی تھکا ہوا ہے، غبار آلود ہے، لیکن جب کہتا ہے لبیک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں تم نے حلال سے تمہارا سارا ہے میں قبول کر دیتا ہوں. دوسرا آدمی آتا ہے، اللہ سے کہتا ہے تمہارا ہم قبول نہیں کر رہے، تمہارا مال اور کھانا جو ہے سب حرام کا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی یہ ہمارے اسلام میں اصول نہیں ہے کہ ہم ایک لاٹری سے 10 ملین جیتیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو ہم بڑے نیک کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقصد بھی پاک ہونا چاہیے اور ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے. یعنی مینز اینڈ گول جو ہیں دونوں اسلام کی نظر میں اہم ہیں. Is there a zakat on property that is on loan یعنی unpaid ہے اس کے اوپر ابھی although has risen in value تو بڑھ گئی ہے اس کی، لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیے لون کا مطلب یہ جب تک آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اب وہ لون ہے نہیں ہے کتنی ایکویٹی بنی یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کی رہائش کے لیے ہے تو آپ کے 2 گھر ہوں 3 گھر ہوں رہائش پہ نہیں ہوگا. ہاں آپ نے کوئی ایسا گھر لیا ہے جس پہ آپ کرائے پہ چلا رہے ہیں تو زکوٰۃ تو کرائے پر ہوگی. اب یہ کہ وہ لون لینا صحیح ہے کہ نہیں یہ ایک الگ ایشو ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بس یہ پوچھنا تھا، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پورا جسم جو ہے وہ یعنی وہ شہادت دیتا ہے یا وہ جو، لیکن ایک حدیث بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وَإِن فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَحَتْ، تو اس کے بارے میں. ہاں تو یہی تو ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. جی. اور دوسری ایک اور ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز میں بہت ہل جل رہا تھا،
تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشیت ہوتی تو اس کا جسم بھی خشیت میں آ جاتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ندیم صاحب کل میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا جو زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے. میرا سوال یہ ہے اسی سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص اگر جس کو میں دے رہا ہوں اس کو میں نہ بتاؤں، اگر وہ صاحب، مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت ہے، تو اس کو بتانا ضروری ہے یا اس کو لیے بھی نہیں بتانا ضروری ہے؟ نہیں، اس کو بھی بتانا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ کا اندازہ فرض کیا غلط ہی نکلا تو آپ کی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہو جائے گی، اور یعنی وہ اپنی جگہ پر اس کو لیکن اگر فرض کیجئے اس کو کچھ شبہ ہو رہا ہے، وہ آپ سے اگر پوچھ لیتا ہے تو پھر بتا دیجیے. اچھا، لیکن ویسے نہ آپ بتائے ویسے تو بتا چلے دیجیے. گا. ڈاکٹر صاحب یہ سورہ نساء میں جو بات کہی گئی کہ تو بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو 3 ہیں، تو یہاں 3 سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے ایک خدا کے 3 حصے کر دیے نا، کہ خدا پلس عیسیٰ علیہ السلام پلس جبریل یا پلس مریم، تو ٹرینٹی بنا دی نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک کو 3 مت کرو، ایک کو ایک ہی رکھو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب کا لقب تھا، اور ان کی جو اولاد ہیں، جو 12 اولادیں ان کی نکلی تھیں، جو اس سے ان کے قبیلے چلے تھے، وہ ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. جی میرے ساتھ جب جماعت میں امام کے پیچھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اس میں آپ کا اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، چاہے حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا کچھ، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ مطلب امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز، تو چونکہ وہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو ایک تو وہ آپ کی فاتحہ ہو جائے گی، دوسرے قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی فاتحہ پڑھ رہا ہو زور سے تو آپ اس کو سنیں. تو اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر آپ مثلا زور سے سنی جا رہی ہے تو آپ نہ پڑھیں. لیکن امام حنیفہ ہی کے ایک شاگرد ہیں امام محمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زور سے نہیں پڑھ رہا ہے امام، دھیرے پڑھ رہا ہے، تو آپ کو پڑھنے میں پھر کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ لیجئے. اور دوسرے امام شافعی یہ کہتے ہیں نہیں، آپ آواز کٹ رہی ہے آپ کی. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں صورتوں میں فاتحہ پڑھیں گے، چاہے امام زور سے پڑھ رہا ہو یا دھیرے. لیکن امام محمد یہ کہتے ہیں، ابھی بھی کٹ رہی؟ نہیں صحیح ہے. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ زور سے اگر امام پڑھ رہا ہے تو پھر نہ کریں. امام محمد یہ کہتے ہیں کہ دور میں الگ ہے اور وہ ہے. تو بہرحال آپ اگر مطلب یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ اگر آپ اس میں نہیں پڑھیں گے تو بھی مطلب یہ کوئی گناہ کی بات اس وقت بھی نہیں ہوگی. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم یہ السلام. بھی جو آپ بتا رہے تھے کیا کہتے ہیں حلال ہونے کی 3 چیزیں بتائی تھی، اس میں آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ اس میں اللہ کا نام ہونا ضروری ہے. تو میں نے کئی جگہ سنا تھا کہ غیر اللہ چیز جو ہے، یعنی اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کا نام لیا گیا ہو تو وہ حرام ہوتی ہے، لیکن اگر کبھی کبھی نام نہ بھی لیا گیا ہو اسٹل از ویلڈ اور ناٹ. ہاں، اس میں تھوڑا سا ہمارے ہاں جو فقہ میں اس کی ڈسکشن ہے، اس کی وہ یہ ہے کہ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھول گئے اور بھولے سے بسم اللہ نہیں پڑھا تو وہ ذبیحہ جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے اور بسم اللہ نہیں لیے تب بھی یہ مانا جائے گا کہ اس کے دل میں بسم اللہ موجود ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ تھا کہ اگر غلطی سے یا جو بھی کہیں نماز میں پہلی رکوع میں جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے ایک سورہ پڑھی اور دوسری میں بھی بائی چانس وہی والی پڑھی دوبارہ، تو کیا سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اوکے تھینک یو. یہ کہہ رہے ہیں کہ as we are in a non-Muslim country, what is the best way of doing dawah that we are supposed to do? For example, how can we do dawah to our neighbors, office colleagues and non-Muslim friends? دیکھیے، سب سے بڑا دعویٰ تو ہے ہمارا خود اپنی زندگی میں اسلام پہ اگر جتنا ہی عمل کریں گے، لوگ ہمارے جج کریں گے ہمارے اسلام کو ہمارے عمل سے. تو اگر فرض کیجیے کہ ہمارے عمل سے ان کو یہ پیغام ملے
کہ یہ جو عمل کرنے والا آدمی ہے یہ وہ جو بات کہہ رہا ہے یہی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی دعویٰ کی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو بھی ہمارا اس سے تعلق بنتا ہے اس میں ہمارے 3 طرح کے اس سے دعوت کے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے ان کے ساتھ کوئی ہیومن بنیادوں پر کوئی ان کی مدد کر دی، کوئی ان کے لیے کوئی بات تھی، پڑوسی تھے، ان کا کوئی کام کر دیا، تو اس سے دعوت ہو جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے بارے میں ان کو کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے وہ آپ نے دور کر دی تو یہ بھی دعویٰ ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے اگر وہ اسلام کے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور آپ نے مزید ان کو کچھ باتیں بتا دی تو یہ اور آگے کی بات ہے. لیکن جو کم سے کم چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم کم سے کم ان کو اسلام کے بارے میں اگر غلط فہمیاں ان کی جو ہے وہ دور کر دیں، اور اس میں ہمارا ان کے ساتھ یہ محسوس ہو کہ بھائی یہ مسلمان جو ہوتے ہیں عام ہماری طرح ہوتے ہیں اور ان کے اندر خراب لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اسلام اچھا ہے، تو اس سے بھی دعوت کا انشاءاللہ جو ہے فائدہ پہنچائے گا. یہ اصل میں ایک حدیث کا ایک غلط اس کے اندر سے انہوں نے معنی نکال لیا ہے. حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مدینے میں کچھ بازار میں گوشت بیچنے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. تو سوال اصل میں یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں انہوں نے ٹھیک سے ذبح کرنے کا ان کو پتہ ہے کہ نہیں، ٹھیک سے ذبح کیا کہ نہیں کیا. تو ظاہر ہے کسی مسلمان کے بارے میں شبہ کرنا کہ وہ ذبح نہیں کیا ہوگا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شبہ ہوگا بہت. تو وہ شبہ دور کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. یعنی اس کی مثال دے کر جو سمجھے اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں کسی مسلمان کے، آپ اس کے یہاں کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ رسیٹ دکھائے آپ کو، آپ اسے پوچھے کہیں سے لے کر آئے ہو، یعنی کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے. اعتماد کر رہے ہیں کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ آدمی جو ہے نہیں لاتا حلال تو بسم اللہ پڑھ لے تو اپنی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ حدیث خاص موقع کے لیے تھی، اس کو انہوں نے اس لیے استعمال کر لیا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لے جائز ہو جائے گا. تو آپ یہ سمجھیے کہ اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ میں ایک جانور کو زندہ کھڑا ہوں اور اس کی بوٹی کاٹ لوں بسم اللہ پڑھ کے تو وہ بوٹی حرام ہوگی پھر بھی. تو بسم اللہ پڑھنے کا وقت ہے نماز اس کے گردن کاٹنے کا. جب گردن کٹ رہی ہو تب بسم اللہ پڑھی جائے گی تو وہ بسم اللہ معتبر ہوگی. اچھا اس میں ایک اور ہمارے غلط فہمی ہو گئی ہے، فلتوں سے عربوں میں نے یہ بات بہت سنی کہ صاحب وہ جانور چھوٹا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. بھائی چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، جو بھی زندگی والا جانور ہے چاہے چڑیا ہو اس کو بھی ذبح کرنا ہوگا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. یہاں کے جو لوگ ہیں نان مسلم جو ہیں ان کا جھٹکا کیا ہوا کوٹ جس میں جب لوگ بیل نہیں کرتے ہوں ہم ان کے ساتھ کیا بیٹھ کے چکن کھا سکتے ہیں؟ نہیں. کتاب کے لیے میں نے بتایا کہ 2 شرطیں ان کے ساتھ لازمی ہوں گے. ایک تو وہ اہل کتاب ہو. مثلاً ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر فرض کیجیے کوئی کمپنی ہے اور وہ اس کو کاٹنے والا جو بوچر ہے اس کا یا جو اس کا جو ہوتے ہیں ذبح کرنے والا وہ اگر بدھسٹ ہے تو اس کا ذریعہ جائز نہیں ہوگا، وہ اہل کتاب کا ذریعہ نہیں کہلائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اہل کتاب ہونا چاہیے. اہل کتاب میں کون ہے اہل کتاب؟ جو آدمی اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہو وہ اہل کتاب ہے. ہمیں کتنا برا ہے کتنا اچھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے. اگر ایک آدمی یہ کہتا ہو I don't believe in Christianity at all تو اس کا مطلب اہل کتاب نہیں ہے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا کہ ذبح کا پروسیس ہے وہ پورا ہونا چاہیے. صرف بسم اللہ کا پروسیس ہے جو اہل کتاب کے ساتھ نہیں لگے گا بس. کافی سمجھ جاؤ ماشاء اللہ بہت شکریہ خدمات کا. ان شاء اللہ کل پر 6:30 پہ ملاقات ہوگی سب سے. بس دعا کر دیجیے بس. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ ہمارے جن لوگوں پہ کوئی تکلیف گزری ہے، بیماری گزری ہے، ان کو راحت دے دے، اس سے بیماری سے حفاظت کر دے. بالکل. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے یہ وبا آئی ہے یقیناً یہ ہماری تنبیہ کے لیے ہے. تو ہمارے لیے ہمارے اندر رجوع پیدا کر دیجیے کہ آپ کی طرف پلٹ جائیں، اپنے توبہ کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، نیکی طرف بڑھیں. لیکن آپ کی عافیت میں رہیں تو سب سے اچھی بات ہے. ہمیں عافیت میں رکھ لے، ہمیں بلا سے ہمیں رجات دے دے، سب کو بلا دے، اس بلا سے رجات دے دے، سب کے لیے راحت کا سامان کر دے اور ہمیں اس سب کو حفاظت میں رکھ، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.